محفل ہے، تربیتی محفل ہے، اور اس وقت انشاءاللہ صحیح البخاری کی آخری حدیث پر انشاءاللہ تعالیٰ درس ہونے والا ہے، جو کہ آج کے اس پروگرام کی میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی تقریب ہے اور خلاصہ ہے۔ اس لیے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ پورے اطمینان کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ آپ تشریف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی ماشاءاللہ اس وقت مرکز امام بخاری چوک اعظم کے اندر اس سال 11 طلباء نے ماشاءاللہ صحیح البخاری کو اور پورے کورس کو مکمل کیا الحمدللہ، اور ایک طالب علم جو کہ ماشاءاللہ مستری رفاقت صاحب، جنہوں نے صحیح البخاری پوری پڑھی، باقی پیریڈ نہیں پڑھے، لیکن ان کا ذوق تھا، اپنا کام بھی کرتے تھے، اور صحیح البخاری کا سائیکل پر آ کر شہر سے یہاں وہ پورا سال شیخ شفقت الرحمان رنداوا صاحب حفظہ اللہ سے وہ پڑھتے رہے۔ تو یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ ہمارے طلباء کرام جو کہ انشاءاللہ اس وقت ایک مرحلہ انہوں نے مکمل کیا ہے، اور انشاءاللہ ویسے تو ساری زندگی بندہ طالب علم ہی رہتا ہے، لیکن ایک مرحلہ ہے آگے، اب انشاءاللہ میدان میں وہ جائیں گے، دعوت دین کا کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کو کریا کریا نگر نگر وہ پھیلائیں گے۔ ابھی جو بچہ حافظ بسام صاحب جو کہ جور آباد خوشاب سے ماشاءاللہ یہاں پڑھنے کے لیے تشریف لائے، تو ان کی آپ نے تقریر بھی سنی، اور ابھی انشاءاللہ اور بھی آپ کو ایک دو طلباء جو ہیں وہ اپنے انداز میں مختصر 2-3 منٹ کی تقریر وقفے سے سنائیں گے۔ آپ کا دل خوش ہوگا انشاءاللہ، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر ایک ذوق پیدا ہو، اور آپ کے اندر بھی ذوق پیدا ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کے دین کی طرف لگانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سب یہ تہیہ کریں کہ اپنے بچوں کو انشاءاللہ تعالی ہم تعلیم دین دیں گے، اور انشاءاللہ ان کو پڑھائیں گے۔ یہ آپ کے علاقے کے اندر الحمدللہ ادارہ موجود ہے، اللہ رب ذوالجلال سب کو جزائے خیر دے۔ تو ابھی جو طلبہ گرامی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ شیخ شفقت الرحمان رنداوا صاحب، شیخ الحدیث مرکز امام بخاری، ماشاءاللہ جنہوں نے ان بچوں کو ایسے سمجھے انگلی سے پکڑ کر یہاں لا کے ان کو پڑھانا شروع کیا، اور آج انہوں نے مکمل کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ آپ کے سامنے طلباء کرام جو کہ اس سال فاضل ہو رہے ہیں صحیح البخاری مکمل کر کے، وہ ماشاءاللہ ابھی کلاس کی صورت میں یہاں بیٹھیں گے، اور شیخ صاحب انشاءاللہ آخری حدیث پر درس ارشاد فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله
اس سے بہت ہی زیادہ محبت کا اظہار ہوا. اللہ تعالیٰ ان سب نوجوانوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. تشریف رکھیں. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ شیخ محترم جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے، جو ہمارے اس ادارے کے ماشاءاللہ سرپرست بھی ہیں اور جو ہمارے شیخ الحدیث ہیں فضیلت الشیخ شفقت الرحمن رنداوا صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، وہ شیخ محترم زاہدی صاحب کے خاص الخاص شاگردوں میں سے ہیں. اور آج ماشاءاللہ وہ ایک عظیم علمی شخصیت ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں. ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً یہ ہمارے لیے، ہمارے ادارے کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ایک بہت ہی سعادت اور مسرت کا موقع ہے کہ شیخ محترم جیسی شخصیت اپنی بہت ہی زیادہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنے اس ادارے کو یقیناً ایک محبت دی اور سرپرستی فرمائی. اللہ رب ذوالجلال ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب ذوالجلال جو ہے شیخ صاحب کا یہاں آنا باعث برکت بنائے. تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے شیخ محترم جو ہے وہ درس بخاری ارشاد فرمائیں گے. اس سے پہلے طالب علم جو ہے وہ انشاءاللہ آخری حدیث پڑھیں گے. آپ نے پورے انہماک کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اور پورے ذوق اور شوق کے ساتھ اور بڑے ہی جذبے کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے انشاءاللہ اس پروگرام کو اور اگلا پروگرام جو اس کے بعد تقاریر ہیں ان کو بھی سننا ہے. انشاءاللہ تیار ہے نا؟ انشاءاللہ. کہتے تھے بہت سردی ہے، ماشاءاللہ دیکھیں ابھی تو یہاں گرمی محسوس ہو رہی ہے، تو ماشاءاللہ یہ برکت ہے، اللہ کا فضل ہے. انشاءاللہ یہ سال بعد پروگرام ہوتے ہیں، بعض دفعہ آدھا گھنٹہ آگے پیچھے ہو جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. شادیوں پہ، سیاسی جلسوں پہ ہم 4 گھنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں تو آپ کا 1 منٹ بیٹھنا انشاءاللہ بڑا بابرکت ہے. لیکن انشاءاللہ ہم آپ کا پورا خیال رکھیں گے، پوری کوشش کریں گے کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور بہت ہی اختصار کے ساتھ باقی پروگرام کو چلایا جائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. بس بیٹھ جائیں یا آپ ادھر آ جاؤ. رضوان بھائی ادھر آ جاؤ. آپ بسام بھائی ادھر آ جاؤ، آسانی ہو جائے گی. وہ آ رہا ہے، بچہ آ رہا ہے، وہ ادھر ہی آ رہا ہے. ہم گزر جائیں. ماشاءاللہ یہ یقیناً زندگی کا ایک بہت ہی پرمسرت لمحہ ہوتا ہے کہ جب دنیا کی سب سے بڑی ڈگری خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن و حدیث، اور آج یہ صحیح البخاری یعنی علماء کے صف میں اس درس کے بعد داخل ہونے جا رہے ہیں. میں ان کے لیے بھی دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے، تمام معاونین اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ احباب جو اس بابرکت مجلس میں تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکات اور فیوز سے نوازے. میں گزارش کروں گا آخری کلاس کے طالب علم وہ آخری حدیث پڑھیں گے، اور شیخ محترم فضیلت الشیخ انتہائی ادب سے گزارش کروں گا، عرض کروں گا جناب فضیلت الشیخ شیخ العربی والعجم شیخ ثناء اللہ زاہدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ آخری حدیث سماعت فرمانے کے بعد اس بچے کی انشاءاللہ درس حدیث ارشاد فرمائیں گے. آخری حدیث پڑھتے ہیں رضوان قمر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری فی صحیحہ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن
وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل احترام علماء کرام اور معزز سامعین، عموماً صحیح بخاری کی آخری حدیث پہ درس، اس میں بہت سارے ایسے مسائل بیان کیے جاتے ہیں جن کا عوام سے، ان کی سمجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ درس بخاری میں عام لوگوں کی دلچسپی بالکل نہ ہونے کے برابر۔ جدوں سمجھ جو نہیں آنی تو پھر سنن دا فائدہ کی ہوئے گا۔ میں کوشش کراں گا کہ کوئی ایہو جہا مسئلہ میں بیان نہ کراں جڑا عوام نو سمجھ نہ آوے، اور اودے وچ عوام واسطے، خواص واسطے تربیت اور اصلاح دا پہلو اودے وچ موجود نہ ہوئے۔ انہوں عام فہم بنان واسطے میں اردو بولنا بھی چھڑ دیتا، پنجابی جو ہوئے گا میرے کولوں میں او دا اظہار کراں گا۔ حدیث تسی سنی ہے، آخری حدیث ہے صحیح بخاری دی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ جڑا عنوان اس مسئلے دا، باب دا جڑا عنوان متعین کیتا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک چوں ایک آیت دا ٹکڑا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے ساڑھے نصیب قسمت دا قیامت والے دن جڑا فیصلہ کرنا ہے نا، وہ ساڑیاں نیکیاں اور بدیاں نو انہیں تولنا ہے۔ نظام ہے مالک دا، جیڑی شے بھاری ہو گئی
نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو گیا، گناہ سارے معاف، جاؤ بھائی جنت وچ۔ بڑا موٹا جہا حساب اللہ رب العالمین نے ساری قسمت دے فیصلے دا انہیں کیتا ہے۔ کوئی بریک چھاننی انہیں نہیں لانی، تے نکی نکی جڑی ساڈے گناہ تے غلطیاں نے ایدے تے مواخذہ تے پکڑ انہیں نہیں کرنے۔ پا دیو بھی ایدیاں نیکیاں ایک پلڑے چ پا دیو، بدیاں دوسرے پلڑے چ پا دیو۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جدا پلڑا جڑا ہے وہ نیکیاں والا ہولا جہنم وچ، نیکیاں والا پاری جنت وچ۔ یہ اللہ دا نظام ہے۔ ساڈے واسطے کی ضروری ہے، سانو کی کرنا چاہیے؟ یہ اسی جڑے بیٹھے ہیں سننے پہ سنانے پہ، یہ سارے فیصلے ساڈے تے ہونے نے۔ ساڈا فرض یہ ہے کہ اسی علماء کو پوچھ پوچھ کے لب لب کے کہ شیخ صاحب حضرت صاحب دسو یار کیڑی نیکی ہے جہدے نال میرا نیکیاں دا پلڑا بھاری ہو جائے، او دسو کہ جہدے نال نیکیاں دا پلڑا بھاری ہوندا ہے۔ اے جستجو کرنا ساڈے ساریاں دا فرض ہے۔ اور جنہیں عوام ساتھی آئے ہو اینوں ایس گل نوں بڑا ضروری سمجھو اپنے واسطے۔ کچھ چیزاں میں دس دینا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن نیکیاں والے پلڑے چ حسن خلق نالوں زیادہ وزن والا کوئی عمل نہیں۔ کی فرمایا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حسن خلق ایدے نالوں زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں۔ بھائی یہ حسن خلق ہوندا کی؟ یہ دا پتہ سانو کوئی نہیں۔ جیڑی شے نوں اسی حسن خلق سمجھنے ہاں، کسی نو روٹی کھواتی، کسی نو چاہ پیاتی، کسی نو بیمار نو دوائی لیتی، غریب نو 4 پیسے دیتے وغیرہ، اینو اسی حسن خلق جڑا نا، یہ سارا جنہ بھی حسن خلق دا مفہوم ہے وہ کچھ یہ ہے کہ جڑا ساڈے اپنے درمیان جڑا نا وہ چلدا ہے۔ جڑا کوئی وڈا ہے وہ ادب کر لیا، جڑا کوئی چھوٹا ہے وہ تے رحم کر لیا، تے حسن خلق اینو ہی آندے نے۔ بھائیو بڑے غور نال اے سنو گل، حسن خلق دی اثار سب تو آخری اور ہولی صورت ہے۔ ادوں پہلے کچھ حسن خلق دے حقدار نے جنہ دا اسی کدی بھی تذکرہ نہیں کیتا۔ یار سانو روٹی کپڑے ضرورتاں کون پورا کر دے؟ اللہ۔ اللہ بھی حسن خلق دا حقدار ہے کہ نہیں؟ اج تو بعد یہ چیزاں بھولیا جائے، بھولو گے تو بڑی دور ٹپڑ جاؤ گے۔ سب تو پہلی ذات جیڑی ساڈے حسن خلق دی حقدار ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ دی ذات ہے۔ اللہ دے نال حسن خلق دا سب تو وڈا ادب یہ ہے کہ اللہ نال شرک، یار جڑا اللہ نال بندہ شرک کردا ہے وہ اللہ نال حسن خلق کردا ہے یا بدتمیزی پہ کردا ہے؟ اللہ نال بد اخلاقی دی انتہا ہے کہ کوئی آدمی اللہ دے نال کسی نو شریک ٹھہرائے۔ انہوں معمولی نہ گلاں تسی سمجھو۔ جنت کدی ہے؟ تے جے او دے نال ہی بد اخلاق ہاں، قیامت والے دن او دے سامنے گئے تے او دے نال ہی بد اخلاق ہاں،
تو جنت کیڑی چ جاواں گے بھائی؟ گل سمجھ آئی تمہیں؟ اج تو بعد بڑی تفصیلیں نے دی، میں تمہیں صرف انہیں پوائنٹ دے رہا جڑے تمہیں یاد بھی رہن تو تسی انہوں ذرا انہوں سنبھال بھی سکو۔ اج تو بعد بہت زیادہ اس چیز تے توجہ دیو کہ میں کتے کسی صورت وچ اللہ نال شرک نہ میں کراں۔ اللہ تعالیٰ نے سانوں بہت سارے احکام قرآن وچ نازل فرما کے کسی تو منع کر دیتا ہے تو کسی دا سانوں حکم دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے تجھے، یہ وہ دے احکامات نے۔ ہن جیڑا بندہ اللہ دے احکامات نو مندا نہیں، پرواہ نہیں کردا، یہ اللہ نال حسن خلق پیا کردا ہے۔ جڑیاں چیزاں انہیں فرد کیتیاں نے او دا حیا کوئی نہیں، جڑیاں چیزاں تو انہیں منع کیتا ہے او دے تو منع کوئی نہیں، آیا اللہ نال خوش اخلاق ہے؟ اللہ تعالیٰ دے احکامات نو نہ مننا اے بھی اللہ تعالیٰ دے نال بہت بڑی بد اخلاقی ہے۔ لہذا جننے فرائض نے انہوں پورا کرو۔ ایک بندہ 5 نمازیں ہی نہیں پڑھدا، یہ اللہ نال حسن خلق پیا کردا ہے؟ نہیں۔ روزہ نہیں رکھدا، ارکان اسلام دا کوئی ادب نہیں، کوئی حیا نہیں، یہ اللہ نال حسن خلق دا مظاہرہ کردا ہے پیا۔ بڑا حساس معاملہ ہے، اینوں ایویں معمولی سمجھ کے غفلت دی زندگی نہ گزارو بھائی۔ چلو اس تو بعد اللہ تعالیٰ دے اور بڑے حقوق نے، میں مختصر ہی کر سکنا ہے کہ اشاریہ دینا میں تمہیں۔ اس تو بعد ساڈے حسن خلق دا اللہ تو بعد سب تو بڑا حقدار کون ہے؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ دا قرآن۔ یہ ساڈے حسن خلق دا سب تو بڑا حقدار ہے۔ جیڑا بندہ قرآن نال بد اخلاق ہے، کیا وہ جنت جائے گا؟ اور اے سنو، قیامت والے دن ایک اللہ دی عدالت بڑا خطرناک کیس دائر ہونا ہے، اور اج فیصلہ کر لو کہ کتے او کیس اپنے آپ نو جڑا نا او ملزم دے طور تے، مجرم دے طور تے نامزد نہ کتے کر لیو۔ کیس یہ ہے، وقال الرسول یا ربی، اللہ دے رسول نے اللہ دی عدالت ایک کیس دائر کرنا ہے۔ ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری قوم ہے، انہوں نے پوچھ، انہوں نے قرآن تو اعراض کیوں کیتا؟ قرآن نو کیوں نہ پڑھیا، کیوں نہ سمجھیا، کیوں نہ عمل کیتا؟ قرآن دی عزت انہوں نے کیوں نہیں کیتی؟ او بھائی کیس سمجھ آیا جی؟ دائر کنے کرنے؟ یہ دے مجرم کون نے؟ او لوگ جڑے نہ قرآن نو عزت دیں دے، نہ پڑھ دے، نہ کوئی اہمیت ہے، نہ پڑھیا، نہ بچیاں نو پڑھایا، نہ کارا لیا نو کوئی توجہ نہیں، قرآن نہیں ہوتا تو کوئی گل نہیں، سکول بڑا پڑھنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ سارے لوگ کیا قرآن دے قیامت والے دن مجرم نے، اور یہ کیس دائر کرنا ہے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فیصلہ کنے دینا ہے؟ تے قرآن کدھا ہے؟ تے جیڑا قرآن دا مجرم قیامت والے دن اس کیس نامزد ہویا وہ جنت جائے گا؟ اور میاں قرآن نال خوش اخلاقی کرو گے تے ایس جرم تو بچ جاؤ گے، اور وہ دے نال خوش اخلاقی یہ وے کہ تسی جڑے نا انہوں پڑھو تے سمجھو، سمجھاؤ تے عمل کرو، دا ادب کرو، حیا کرو، اہمیت دیو انہوں، اور کچھ آؤندی ہے نہ آوے، قرآن ضرور ہونا چاہیے۔ اس تو بعد درجہ حسن خلق دا کدھا ہے بھائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ ان جیڑا بندہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی گل نہیں ماندا، سنت نو نہیں ماندا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سنت دا جیڑا درجہ ہے او دا حیا نہیں کردا، او دے کوئی عمل نہیں، نہ پڑھدا، نہ پڑھاندا، نہ کوئی حدیث سنی کر کے او گیا،
یہ اللہ نال اللہ دے رسول نال اور حدیث رسول نال خوش اخلاقی کردا پیا بھائی یہ سب تو اول درجات نے خوش اخلاقی دے تو جیڑا بندہ ایتھے بد اخلاق ہے اینا جگہ تے وہ کیڑی جنت جائے گا تو وہ دے عملان دا جڑا نیکیاں دا پلڑا کمیں پاری ہوئے گا وہ دا لہذا بڑی توجہ دیو کہ اللہ نال خوش اخلاقی دیا تقاضے پورے کریے اللہ دے قرآن نال پورے کریے اور محمد الرسول اللہ دے نال کریے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال خوش اخلاقی دے تقاضے پورے کریے جے اینا چوں چیزاں چوں کسے نال بھی بد اخلاقی آ گئی تے سارا نصیب قسمت سڑ گیا اور یہ معمولی نہیں گلاں بھئی بہت اہم اصل گلاں اے نے جنہاں تے سانو توجہ بھی دینی چاہیے تے عمل بھی کرنا چاہیے اور وہ تے سانو جنہ پیرا دے سکیے وہ دینا چاہیے چلو اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وَنَذَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن میزان ترازو قائم ہم نے کرنا ہے جو عدل اور انصاف کا ترازو ہے اس میں بے انصافی نہیں ہے اور اس میں نیکیاں اور برائیاں جو ہے نا اس کا وزن ہوگا اس کو تول کے فیصلہ کیا جائے گا کہ تو نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے تورے دے وچ ہے حسن خلق والی جڑی حدیث ہے اینو ذرا شامل کر لو مختصر میں تانوں دسنا پیا اور کوشش یہ کرو کہ بھائی جدوں میرا فیصلہ اس چیز تے ہونا ہے تے پھر یہ تے توجہ بہت زیادہ ہوئے پوچھو علماء نوں کہ دیکھو کیڑی کیڑی شے نال جڑا نا وہ نیکیاں والا پلڑا بھاری ہوندا ہے انہوں کرن دی کوشش کرو تے اللہ دی جہنم تو بچو اس تو بعد بھائی امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث جڑی ہے نا وہ بیان فرمائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک حدیث بیان فرمائی ہے جدے وچ بھی اے نیکیاں دے پلڑے نو پاری کرن دا بہت بڑا سامان موجود ہے اینا وڈا سامان موجود ہے کہ جدے تو بعد پھر او دے نالوں وڈا تسی کوئی شاید تصور نہیں کر سکتے اینو میں سنو سمجھو اور ادھے تے بھی اور بڑا آسان جیا کام جے آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ابو ہریرہ رضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ اے راوی نے اس حدیث دے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور سانو اے دسیا سانو خوش نصیب کرنے واسطے انہوں نے سانو اے آکھیا جی کہ دیکھو دو کلمے نے جڑے اللہ نو بڑے پیارے نے تسی پتہ نہیں کنی واری اس حدیثاں تے درس تسی سن چکے ہو بڑا کچھ تواڈے ذہن وچ بھی ہے میں کوئی نویں گل تے کوئی نہیں تانوں دسدا پیا فرمایا کہ دو کلمے نے جڑے اللہ نو بڑے پیارے نے دیکھو بھئی ایتھے تھوڑا جیا توقف کر کے یہ سمجھن دی کوشش کریے کہ کنے کے پیارے نے وہ پیار تے تھوڑا جہا بھی ہوندہ ہے تے بڑا بھی ہوندہ ہے تے منع موئی بھی ہوندہ ہے تے او دی کوئی حد ہے کوئی ہوتی لیکن ایک کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اے اللہ تعالیٰ نو کنے پیارے نے ادھا تھوڑی جی معلومات کر لبیے اللہ اکبر صحیح مسلم میں ایک روایت ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اور ساڑی اماں جویریہ بنت الحارث رضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہا وہ انہوں بیان فرما دیا وہ بیان فرما دیا نے کہ میں ایک دن صبح دی نماز تو بعد نماز پڑھ کے گھر بیٹھی کدی تلاوت کدی نفل کدی ذکر اذکار مصروف
اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے باہر گئے پھر آئے گئے کاروبار دے کاروبار وچ مصروف رہے میں اس حال ہی بیٹھی ہاں اور انہوں نے منوں جڑے نا اے کلمات ارشاد فرمائے انہاں آکھیا جوہریہ میں تینوں دیکھنا پیا کہ تو صبح تو لے کے تے بیٹھی ہیں ذکر اذکار تے عبادت میں انہیں عرصے 4 کلمے آکھے جڑے تیری ساری عبادت تے پاری نے تو سویر دی بیٹھی ہیں نا تو ہون تک تو بڑا کچھ پڑھیا بھی ہے تے میں 4 کلمے آکھے نے جڑے کلمے تیرے ساری عبادت تے پاری وہ کلمے سنو یار کلمے کی نے کلمے اے ہی نے سبحان اللہ و بحمدہ ایتھے اگے ہے سبحان اللہ العظیم لیکن اتھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سبحان اللہ و بحمدہ دے نال 4 طرح دا پیار اور محبت دے پیمانے جڑے نا استعمال کر کے تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو اے نعمت عطا فرمائی جڑی انہوں نے اپنی امت نو عطا فرمائی یہ سمجھن والی گل جے بھائی فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ ورضا نفسہ یہ 4 کلمات عدد خلقہ زینت عرشہ مداد کلماتہ رضا نفسہ اے کنے پائیاں نو آؤندی ہے یاد ہے کسے نو ذرا کو ہاتھ شاد کھڑا کرو یار میں کو اندازہ ہوئے بھی کنے کو یہ یاد ہے اچھا چلو بہرحال بہتیاں نو یہ پتہ کوئی نہیں تے جنہاں نو پتہ ہے انہاں نو یہ مطلب دا پتہ کو نہیں تے بڑے غور نال تسی سنو پہلے میں تو انہوں ایک گل سمجھا لواں کہ اسی جڑی نماز پڑھنے ہیں ایک نماز پڑھ کے اسی اگر اللہ نو آکھیے کہ یا اللہ اے نمازاں 10 لکھ لے اے دا شریعت جواد ہے کوئی جواد اے گنجائش اللہ تعالیٰ نے نماز دے بارے نہیں دیتی ہاں اے ہے کہ نماز جنی سونی پڑھی ہے اس حساب نال او دے ثواب تے اجر جڑا ہے وہ بڑا لب جائے گا لیکن لکھیاں کنیاں جان گیاں ایک نماز پڑھی دا ایک ہی لکھی جائے گی روزہ تسی ایک رکھ کے تے اللہ نو آکھو یا اللہ میرے 100 روزے لکھ لے تو ایدہ کتے شریعت جواد ہے کتے کوئی نہیں اجر ثواب دا وعدہ کاٹا موجود ہے لیکن تعداد کنی لکھی جائے گی ایک کی لکھی جائے گی اگر نور سمجھو حبیبتان الی الرحمن اے سبحان اللہ و بحمدہ اللہ نو محبوب کتنے اللہ تعالیٰ نے جڑی محبت دے پیمانے استعمال کتنے ہون اے دے بارے او سنو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عددا اے اللہ میں اینی آری سبحان اللہ آکھی جنی تیری مخلوق دی تعداد ہے مخلوق دی تعداد کنی ہے انسان جن جانور مکھیاں مچھر یہ وہ شجر حجر پتے دانے زمین دے ذرے آسمان دے تارے کنی تعداد ہے پائی ایک گنجائش بنیادی طور تے کنے دیتی ہے یہ اللہ نے دیتی ہے تے محمد الرسول اللہ نو دسی ہے اور انہاں ساڑھے تک یہ پہنچائی ہے کہ جے اسی انج آکھیے نا کہ یا اللہ میری طرفوں سبحان اللہ و بحمدہ
میرے نام اعمال چ میریاں نیکیاں دے پلڑے چ اینی واری لکھ لے جنی تیری مخلوق دی تعداد ہے تے میں اونی واری لکھ دیاں گا. اللہ اکبر. بھئی انہاں چیزاں نو غور نال سنو سمجھو کوئی حساب کتاب دماغ وچ جڑا نا انہوں کماؤ. اے او پرافٹ ہے او منافع ہے کہ جڑا اللہ نے حداں مکا دیتی ہیں. آئے ہائے ہائے. پھر بھی جے کسی دا نیکیاں والا پلڑا جڑا نا وہ ہولا رہ جائے تے وہ بڑا بدبخت ہے. پھر یار کی فرمایا کہ جے تعداد گن کے یہ اللہ پہ سانو آندا ہے انج سمجھو اللہ نے سانو فرمایا ہے اوے بندیا تو اے منو آخ کہ یا اللہ میں انی واری سبحان اللہ و بحمدہ ہی آکھیا جنی تیری مخلوق دی تعداد ہے تے میں انی واری لکھ دیاں گا. یہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں ہے جڑا نا ہے ایک نعمت ہے ساڈے تے. اگلا مسئلہ ہے وَذِنَةَ عَرْشِهِ. تے بندیا جے تو منو انج آکھیں کہ یا اللہ میرے نیکیاں دے پلڑے چ اینا وزن پا دے جنہ تیرے عرش دا وزن ہے میں اونا ہی پا دیاں گا. اللہ اکبر. ٹھنڈے دماغ دل نال اے سوچو اے اللہ نے اے جڑے سانو سہولتاں ملیاں نے اے اونی دیر ہی جنی دیر ایسا پہ چل دے نے تے بڑے بدبخت ہوواں گے بڑے بد نصیب ہوواں گے کہ انہاں ساری چیزاں دا سانو پتہ ہی نہ ہوئے. تے جے پتہ بھی ہوئے تے اسی پڑھیے بھی نہ ہیں تے اسی اپنے ترازو نو جڑے نا وہ ثقیل بھی نہ کریے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے بندے نے اللہ دے بندے ہو. انہوں نے پتہ ہے سارے سسٹم کہ وزن جڑا نا وہ کیویں ود دے تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تو نکلے کلمات نال انہاں کلمیاں دا پیار اور محبت دے کی پیمانے جڑے نا وہ ثابت ہیں وہ سارا انہوں نے پتہ ہے. چلو دو چیزاں ہو گئی ہیں بھائی. ایک ہے کہ یا اللہ اینی بار تسی یہ بھی سوچو اللہ دے ولیو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دو لفظ نے. صحیح مسلم دی کتاب الطہارہ دی پہلی روایت ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک کری سبحان اللہ الحمدللہ آندہ ہے ایک کری آکھن نال یہ دو کلمے جڑے نے تملآن ما بین السماء والارض. انہوں اتنا ثواب ملتا ہے کہ زمین آسمان دے درمیان جڑی خالی جگہ ہے نا یہ ساری پڑھ کے انہوں ثواب ملتا ہے. کنی واری آکھن نال ایک واری آکھن نال. تے جے اسی ایک واری اللہ نو آکھیے آدھا دا خلق کا تے پھر ثواب کتھے جائے گا بھائی. اگر تسی مٹی دی ایک مٹھ پر لو نا ریت دی دنیا چ کوئی کلکولیٹر یہو جہا نہیں کہ جیڑا وہ دے ذرے گن سکے. غور کرو بھائی اللہ نے کی نعمت سانو دیتی. ایک مٹھ مٹی دے ذرے کنے نے دنیا دا کوئی کلکولیٹر دا حساب نہیں لا سکتا. وہ سارے کو تعداد ہی کو نہیں ای تو نکلے دیا ہونا کہ بلین ملین ٹریلین فریلین آگے بھائی تھے کہ جا کے ساری بس ہو جاندی. یہ دو کہ سارے کو عدد ہی کوئی نہیں تعداد ہی کوئی نہیں گننا کی ایسا ہے. تے پوری زمین دے کنے ذرے نے ہو پائی تو مالک نو آکھو نا انہوں آکھو یا اللہ مجھے زمین ہے نا یہ زمین میں ایک نہیں لکھوانی ایک عدد نہیں انہوں میں شمار کرنا اے دے ذرے ذرے نو میں جڑے نا وہ شمار کر کے تے اے لکھنا ہی ہو دے. اللہ اکبر. بھائی انہاں چیزاں ایک تے اے دیکھو کہ یہ نال پلڑا پاری ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ. دوجہ اے دیکھو کہ انہاں لفظاں نال اللہ نو پیار اور محبت ہے کہ اسی آکھیے ایک واری نال اگے تعداد لا دئیے او تعداد دے مطابق لکھ چھڑے. جیسے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے کروڑاں درود و سلام ہون. ٹھیک ہے. اچھا اگلا پیمانہ کی یہ وَذِنَةَ عَرْشِهِ
اللہ پہ سانو آندا ہے بندیا تو منو انج آخ کہ یا اللہ جنہ تیرے عرش دا وزن ہے نا اونا وزن پا دے میرے انہاں پلڑیاں چ نیکی دے پلڑے چ ہن عرش دا وزن کنا کہ بھائی کوئی اندازہ کسے کول کوئی حساب کتاب کسے نو پتہ نہیں ہے ایک حدیث تو اندازہ ہوندا ہے کہ عرش کڈا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑی عرش دی کرسی ہے کرسی اس چوکی نو کہندے ہو جڑے بہ کے تے تسی او دے تے پیر رکھ دے ہو اے چوکی ہے جڑی اے زمین نالوں ایڈی وڈی ہے جنی زمین تواڈے ہاتھ دی انگوٹھی نالوں وڈی ہے جڑے اللہ دے عرش دی کرسی ہے نا وہ کڈی وڈی ہے عرش دا تے حساب ہی کوئی نہیں نا تسی کرسی دا ویکھو وہ اینی یعنی عرش او دے نالوں اینا وڈا ہے جنہ کہ زمین تواڈے ہاتھ دی انگوٹھی نالوں ایتھے زمین تے ہاتھ دی انگوٹھی رکھ کے سوچو او زمین نو مشرق تو مغرب تک تے انگوٹھی اپنی نو ویکھو کی تناسب ہے اللہ اکبر اے اللہ تعالیٰ دے انہاں کلمیاں نال محبت اور پیار دے اے پیمانے نے دو پیمانے اللہ تعالیٰ نے جڑے نا سمجھاتے اگلا پیمانہ ہے وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ کہ اے بندے اے اللہ پہ سانو آندا ہے اے بندیا جے تم انہوں اے آکھیں نا کہ یا اللہ جننے کلمے تیرے کلمے لکھن تے جنیاں سمندران دی سیائی لگ دی ہے اونی سیائی نال جنی واری سبحان اللہ و بحمدہ ہی لکھیا جا سکتا ہے اونا لکھ کے تے میرے نامہ اعمال جی درج فرما دے ایدہ کوئی حساب کتاب لگتا جے ایتھے کہتے نکے جے کھالے تے تسی جا کے سارے تحصیل ضلع والے بہ جو نا کلمہ بنا کے تے لکھنا شروع کر دیو تے او دے پانی جے اینی بھی انہیں کھالے نے نیواں تے ایتھے سمندران دی گل ہے اچھا اللہ تعالیٰ دے کلمے لکھن تے سمندر لگ دے کنے نے 8 سمندران دا ذکر قرآن پاک ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ زمین دے سارے درخت اگر انہاں دیاں کلمہ بنا لئیں جان وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ تے ایسے ایک سمندر دے نال 7 سمندر ہور ملا دیو سیائی دے اے 8 دے 8 سمندر سیائی دے مک جان گے اللہ دے کلمے پھر بھی مکن نہیں لگے یارے کی اللہ تعالیٰ نے کیڑیاں ضربان لا کے تے کیڑے حساب لا کے جڑے نا اینا کلمیاں دے نال پیار کیتا ہے اور ہے اینا دے نال خاص جے روزے نو آکھو حج نو آکھو زکاة نو آکھو کہ یا اللہ اینے لکھ دے وندے نام وہ ایک کی میں لکھاں گا باقی تو جنہ سونا بڑا کر کے نماز پڑھی ہے سونا بڑا کر کے روزہ رکھے ہے زکاة دیتی ہے حج کیتا ہی اس حساب نے او سون دے حساب نے میں تینوں اجر ودا دیاں گا لیکن لکھاں گا کنا لکھاں گا میں ایک کی اس سارے پیمانے اسی اپنے معاملات چی استعمال کرنے ہیں کوئی حساب اسی گن کے کرنے ہیں کوئی وزن نال کرنے ہیں کوئی پمیش نال کرنے ہیں اگی اللہ تعالیٰ نے ایک سانو او پیمانہ دسیا او پیار محبت دا اللہ اکبر جڑا بندہ او دی تہ تک پہنچ جائے خدا دی قسم او دے دماغ چو دے دل چو او روحانیت او نور او اللہ نال پیار اور محبت اور او وجد پیدا ہوندہ ہے کہ جدا انہوں احساس ہو سکتا ہے دوجے نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے تو تعداد بھی چھاٹ وزن بھی ایک پاسے رہ جائے یہ تو تیری مرضی ہے نا تو تعداد نہ لکھوال ہے وزن نہ لکھوال ہے پیمائش نہ لکھوال ہے نہیں تو میں تینوں چوتھا پیمانہ ایک دسنا او اے وے کہ تو منو اے آخ اللہ تو دس راضی کتھے کھونے اونا لکھ لے اللہ ورضا نفس ہی
یا اللہ تو جتھے راضی ہونا ہے نا کتھے راضی ہونا ہے یہ اللہ دی تعریف اور وہ دی حمد و ثنا دے جڑے کلمات نے اللہ دی رضا دی کوئی حد انہوں ہی پتہ ہے یار اللہ اکبر اسی نہیں یہ آکھ سکتے کہ جیسی اللہ نو آکھیے کہ عدد خلق ہی مخلوق دی تعداد دے مطابق لکھ لے تو وہ آکھے کہ بس 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 بھائی بندیا بڑی ہو گئی بس میں راضی ہاں اے تو اگے بے شک تو منو نہ آکھ این جاندہ نہیں وزن تے جا کے انہیں گل مکا دینی ہے نہیں مکانی ہے آخری پیمانہ انہیں سانو اختیار دیتا ہے اس مالک نے کہ بندیاں اج تو جیونے اج تو جیونے اور میں تینوں اے سہولت پہ دینا وَنَدَعُ الْمَوَادِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ تیرا جڑا نا وہ بدن جڑا نا وہ پاری کرنے واسطے تینوں میں اے سہولت پہ دینا کہ جے تم انہوں تعداد آکھیں تو میں او پا دیاں گا اور ایدوں ود سہولت میں تینوں کی دیاں کہ میں تینوں اے بھی آفر کر دیتی ہے کہ میں اپنا عرش دا وزن بھی تینوں میں کہتا ہے اختیار دیتا ہے منگنا تیرا کام میں تے دینا میرا کام ہے او بھائی ایدوں اگے بچیا کیجئے ہو یار سوچو ذرا تجھے اس مالک نے ساڑھے نیکی دے پلڑیاں نو پاری کرنا تھے انہیں کوئی کسر چھڑی ہے کوئی رہ گئی ہے تو سوچو تے دسو اخیر انہیں کرتی ہے ورضا نفس کا ہو تم انہیں انجاخ کہ یا اللہ جتھے ایک تو راضی ہوئے نا انہا لکھ لیا تے میں انہا ہی لکھ دیاں گا تینوں اللہ اور اے بھائی یہ ہمیں گلہ نہیں یہ خیالی نہیں اے دے جدن اللہ دے سامنے جائیں گے تے ترازو لگا ہوئے گا تے اوتھے ساڑھے ترازو تے نیکیاں دے پلڑے چ انج دی کوئی شے لبھی نہ تے مالک نے پوچھ لیا ہاں بھائی گل کر او میں تے اپنے عرش دا وزن بھی میں جڑا نا وہ تیرے وزن تو میں وار چھڑیا تو دس کنی آری آکھیا سے زندگی چ کے یا اللہ تو عدد خلق ہی تعداد مخلوق دی تعداد دے برابر جڑا نا پا دے وزن دے برابر پا دے میں تے اینا کچھ کیتا تے تیرا اج جڑا ترازو ہے نیکیاں دو خالی ہے تے ہولا ہے اج جہنم وچ پیا جانا ہے بدبختہ تے تو دس بھئی تو اے کی کیتا ہے تینوں عقل نہ آئی تینوں دسیا کسے نے نہیں ہے کوئی اوتھے پوچھ پرتیتا ہونیاں نے او پائیو ہیں تے اوتھے کی جواب ہوئے گا بھائی اللہ اکبر یہ چار پیمانے اس حدیث اینا لفظانوں لگا کے تے اللہ رب العالمین نے اپنی اینا حبیبتان الرحمن اپنی اینا کلمیاں نال محبت دا انہیں جڑے نا اسانوں ایک نقشہ دے دیتا ہے کہ منو اینا کلمیاں نال کنی محبت ہے اینی محبت ہے اگے گالے ہے کہ اینا کلمیاں نال اینی محبت ہے تے جڑا پڑھے گا او دے نال اللہ نو محبت پھر کوئی نہیں آن لگی ہے اور بڑی محبت ہوگی او دے نال پھر پتر یہ بھی گل سمجھ لو چنگی طرح او یہ مالک بڑی اچھی ذات ہے پیار محبت تے غضب تے غصے دے پیمانے او دے اپنے پیمانے نے جنہ پیمانیاں دا اسی کوئی ساڑھے کل جڑا نا او دی پیمائش کوئی نہیں او جڈا وڈا ہے آپ اوڈے ہی او دے وڈے پیمانے میں لیکن چار پیمانے انہیں لاتے نے اللہ اکبر حد مکاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اچھا چلو کلمتان حبیبتان الرحمن فرمایا کہ اے کلمات اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے نے وہ کنے پیارے نے وہ ایس حدیثوں کو سمجھ آگئی جے کنے پیارے نے کہ کوئی نہیں آئی اچھا چلو نہیں آئے تو سوچ دے رہے بھی آ جائے گی انشاءاللہ فرمایا خفیفتان علی اللسان پڑھنے بڑے سوکھے نے زبان تو ادائیگی بڑی سوکھی ہے ثقیلتان فی المیزان جڑا اصل مسئلہ ہے ساڑا فرمایا کہ یہ دا وزن تول بڑے پاری نے یہ پار دا بھی کوئی اندازہ ہو گیا جے کوئی پار دا بھی اندازہ ہویا کہ نہیں ہویا کہ کنے پارے نے اللہ اکبر
وزینت عرشہ، اللہ دے عرش دا جنہ وزن ہے اونا وزن ہوئے تھے ایک کری آنکھوں کے دے پائے جائے گا تو یہ ساری زندگی دیاں تسبیحاں کٹ دے رہے وہ تو پھر کی بنے گا؟ اللہ اکبر۔ اور انہوں کسرت نال پڑھیا کرو، انہوں کسرت نال سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ و رضا نفسہ، انہوں بھی یاد کرو۔ انہوں ایتھے جڑے نا وہ ضرب شرب کو نہیں لگی ہے، ایتھے ایک آ رہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک آ رہی ہے، لیکن اتھے اے پیار دا سارا جنہ بھی ہے وے اللہ تعالیٰ دے جڑا جنہ پیار ہے اللہ تعالیٰ نے اس حدیث ہے۔ اس بات یہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ و رضا نفسہ، اینو جڑا نا وہ یاد کرو، جنہوں یاد ہے، جنہوں نہیں یاد نال دیاں نو یاد کراؤ، کسے نو یاد کرا دیو گے وہ جنی ہری وہ پڑھدا رہے گا، وہ دا بھی ثواب تانوں پڑھدا رہے گا۔ اس علم نو عام کریا کرو، اس صرف مولویاں دا کام نہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی کانفرنس کرو، جلسہ کرو، مولوی صاحب نے بلاؤ، سپیکر دے سامنے کھلارو، جو وہ یہ نکے نکے کام نہیں، یہ دی تبلیغ تسی خود کر کے پتہ نہیں کنے اللہ دے مقرب بن سکتے اور کنے درجات بلند کر سکتے۔ کل جا کے جڑا جنوں یاد ہے کل جا کے میں پوچھنا ساتھیوں پوچھنا شروع کر وہ یار تینوں آدھی ہے تینوں تو نہیں یار من تے نہیں پتا، وہ یار پڑھ یار یہ مطلب ہے میں رات سن کے آیا، اچھا جی مجھے یاد اللہ میں تینوں لکھ دینا، لکھ کے دے دیو انہوں، ایک کم نہیں کرنے والے اس دنیا دے ایویں ضائع کر کے اپنی زندگی برباد کر کے اسی ٹر جائیے تو بڑے بے وقوف ہوں گے۔ چلو جی اگے ایک مسئلہ ہے جڑا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس سارے ثواب اجر تے ساریاں سہولتاں صرف اس بندے واسطے ہیں جنہوں سبحان اللہ و بحمدہ دا معنی آؤندا ہے اور او دے مطابق او دا عقیدہ ہے۔ جے انہوں سبحان اللہ دے معنی دا ہی پتہ کوئی نہیں، او دے مطابق او دا عقیدہ ہی کوئی نہیں، بلکہ او دا عقیدہ اور کردار سارا سبحان اللہ دے الٹ ہے، مخالف ہے، تے انہوں یہ ثواب لبے گا نہیں ہو پائی، انہوں نے یہ لبن لگا۔ لو میں تو انہوں سبحان اللہ دا معنی میں تو انہوں دسنا کہ یہ دا معنی کی ہے، اس معنی نو ذہن چ رکھ کے جدو پڑھو گے اور او دے مطابق اپنا کردار اور عقیدہ بھی بناؤ گے تے پھر اے اجر لبے گا، نہیں تے نہیں لبنا۔ لو جی سبحان اللہ دا معنی اے ہے اور تسی اے بھی اندازہ لاؤ کہ اے تسبیح ہے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اے او معنی اے او عقیدہ ہے کہ کائنات دی ہر چیز جڑی ہے او دا وظیفہ بھی کر دیئے تے او دا عقیدہ بھی ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مجھاں گاواں یہ وہ سارے نال ٹر دے پھر دے جانور اے درخت اے فصلاں اے کیویں تسبیح بیان کر دیاں نے یہ دا سانوں کوئی پتہ، آوازاں اسی سن لینے ہاں لیکن اے نہیں سانوں پتہ کہ انہیں آکھیا کی ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی یہ او ورد ہے، یہ او عقیدہ ہے، یہ او کلمہ ہے کہ جیڑا کائنات دی ہر چیز مخلوق جیڑی ہے نا وہ پڑھ دی ہے اور دا وظیفہ کر دی ہے، نہیں پتہ دے اکثر انسانوں نے نہیں پتہ۔ چلو سنو میں مختصر بیان کرنے لگا تاکہ تو یاد رکھو۔ قرآنی آیات اور حدیث رسول جدوں سبحان اللہ دے جتھے جتھے آئے ہے انہوں زیادہ تو زیادہ وہ دی معلومات کریے تو کئی معنی جڑے نا وہ ابھر کے سامنے آؤندے نے، جننے کہ میں تھوڑے جائے علم دی بنیاد تے منوں دا ادراک ہویا ہے، میرے علم چاہیا ہے، میں او معنی تو انہوں دا دینا۔ سب تو پہلا اے دا معنی اے جائے، ویسے تسی کی معنی کر دیو سبحان اللہ دا؟
یا اللہ تو پاک ہے تے کادے تو اینا سانو پتہ ہے کہ یا اللہ تو لیکن کادے تو ایتھے جا کے ایک پیر تھوڑا جہا پٹ کے تے اسی پھر اتنے بریک لگ جاندی ہے اگے سانو کوئی پتہ نہیں یہ نتیجہ ہے کہ سبحان اللہ بھی اسی پڑھنے ہیں تے اللہ نال شرک بھی سارے ہی کرنے ہر طرح دا شرک بھی اللہ نال ہوتا ہے کون کرتا ہے جنہوں سبحان اللہ دا معنی نہیں آتا جنہوں وَبِحَمْدِهِ الحمدللہ دا معنی نہیں آتا یہ دو لفظ یہ ہو جائے نے جنہوں یہ دا معنی آتا ہے اور شرک نہیں جا کر سکتا جو مرضی کر لو اور معنی میں تو انہوں دہ دینا اور وہ دو بار تو یہ سوچ کے دسو کہ ہاں جی نہیں جی انہاں معنی دے باوجود بھی شرک ہو سکتا ہے یہ تجھے منو دس دے سب تو پہلی جڑی پاکیدگی ہے سبحان اللہ تنزیح اور براء من العیوب وہ یہ ہے کہ اے اللہ تیری ذات ہر عیب نقص کمزوری تو پاک ہے ساری زندگی اپنی زبان تے کنٹرول کرو کہ کوئی لفظ اللہ دے بارے ہو جیا نہ نکلے کہ جدے چ اللہ تعالیٰ دی ذات دا کوئی عیب یا کمزوری جڑی ہے او دے تے مشتمل ہو بڑا پیرا دے آ جائے اور ایک کمزوری تے عیب تے نقصے کی ہوندہ ہے میں تو ایک مثال دے دینا وہ دے تو ساری سمجھ آ جائے گی تسی ایک قصہ سنے ہیں کہ جی بغداد ایک مائی سی تے او دا توبن سی پتہ نہیں کہ کی بلا سی او دا پتر فوت ہو گیا سنے ہیں جی ایک قصہ فوت ہو گیا روندی پھر دی سی تے غوث پاک کو روندی لنگے تے انہاں آکھیا مائی تینوں کی ہویا تو جڑے نا وہ ڈیئیں رون انہیں آکھیا جو میرا تے پتر جڑے نا وہ فوت کر کے جڑے نا جبرائیل لے گئے وہ سنیا جی اصل جب میں نے شرم آؤں ہے کہ میں انہوں اگے بیان کراں ایمانی غیرت دے منافی ہے پوچھ رہا تو انہوں میں احساس دیا بھی تو چلو میں اگے بھی تو گل سمجھ آ جائے نہیں جی سنیا نہیں سنیا تو چلو او دا اے وے چلو ہن میں نقل کفر نہ باشد غوث پاک نے انہوں مائی نو آکھیا کہ مائی تو صبر کر ہاں کیڑا لے گیا تیرے پتر دی جان کڑ کے تے میں وہ ہونے لیا دینا تینوں وہ گیا پیچھے مگر گیا انہیں اسرائیل کو جڑے نا اس مائی دے منڈے دی روح جڑی ہے نا وہ کھچ کے لے آندی تے انہوں پتر نو زندہ کر کے انہوں دے دیتا انہیں ایک غوث پاک دیاں کرامات جڑے لوگ بیان کر دینے نا وہ ہے چیزیں بیان کر دیں اسرائیل اللہ تعالیٰ کو کہا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تو بھی گواہ ہے فرشتے بھی گواہ کر لے ساڑھا یہ عقیدہ نہیں ہو اسی یہ بد عقیدہ لوگوں نے سمجھانا آتے میں بیان کر لگا میری ہمت نہیں پہ پہن دی اسرائیل اللہ کو کہا کہ آیا جی مسئلہ بن گیا وہ آیا سی جڑے نا عبدالقادر جیلانی بغداد آتے وہ تے میں بالک جڑا ہے اتھو میں مائی دا فوت کیتا ہے تیرے حکم دے مطابق تو وہ روح ہی میرے کو کھو کے لے گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ نے انہوں آکھیا چپ کر جا جی وہ ایتھے آ گیا تے پہلے بھی سارے سانو چھڑنے پینے نے جاؤ اے ظالموں تو ساں اللہ نو کی سمجھ لیا یار ہیں اس بندے نے جی پتا ہوئے کہ اللہ جڑا وہ دی ذات ہے عیب کوئی نہیں نقص کوئی نہیں کمزوری کوئی نہیں تے وہ اللہ نو اینا ماڑا سمجھے گا نہیں سمجھ سکتا ایک معنی جی ایک پاکی ہے اللہ تعالیٰ دی اور انہوں یاد کرو کہ اے اللہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ تیری ذات ہر عیب نقص کمزوری تو پاک ہے چلو ایتا موجود میں انہیں ایتا نہیں پڑھتا ترجمہ میں نہیں کرتا تجھے اور بھی خطبہ موجود نے میں تو انہوں معنی سنا دینا سارے دوجہ معنی جڑا سبحان اللہ دا او اے وے پائی کہ اے اللہ رب العالمین میرا یہ عقیدہ ہے کہ تو اس ساری کائنات زمین آسمان دی ساری کائنات بنانے چوی چلانے چوی ہر شریک دی شراکت تو پاک ہے تو ہر شریک دی شراکت تو پاک ہے یہ بقیدہ آیات نے جدے سبحان اللہ دا لفظ موجود ہے
اور سبحان اللہ دا یہ ہوئی معنی اس آیتاں چ بنتا ہے کہ اے اللہ تو نظام کائنات بنانے میں بھی چلانے میں بھی ہر شریک کی شراکت سے پاک. اور جنہیں سبحان اللہ دا اے معنی ہوں ہے اللہ نال شرک کرے گا بھائیو؟ ہو سکتا ہے شرک؟ نہیں ہو سکتا یار. تو یہ معنی نے سبحان اللہ دے جے آ جان پک جان اور بندہ انہاں معنی نو ذہن چ رکھ کے اے دے مطابق عقیدہ بنا کے اللہ نو جیسے آکھے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلق ہی واندا بندے آخ تو چھڑیا لکھ میں دینا. آئے ہائے ہائے وزینت عرش ہی او بندیا بے فکر ہو جا عقیدہ تیرا اے دے مطابق ہے میں عرش دے وزن پا دیاں گا. آئے ہائے یہ اللہ تے اللہ علیہ دے درمیان ایک ہی ہے. اوے اللہ تے اللہ علیہ دے درمیان یہ معاملات نے دنیا دار انہوں سمجھ سکتے ہیں. وہ مشرک دی عقل جی آؤندی ہے گل نہیں آؤندی. اللہ اکبر. چلو یہ آیتاں بھی نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانبیاء دی 22 نمبر آیت ہے اور اس طرح آل عمران دی نہیں فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. جویں یہ آندے نے کہ اللہ دے نال ہور بھی الہ موجود نے اگر کوئی ہوندا تے پھر کی ہونا سی؟ نہ زمین رہنی سی تے نہ اور نہ آپس وچ لڑ کے تے کی کرنا سی جویں اج اسی لڑ کے تے ملک برباد کرن ڈے ہاں. سمجھائی نا گل. اگے فرمایا فسبحان اللہ. اوے اللہ اس عیب تو پاک ہے. اللہ کائنات بنانے چ بھی چلانے چ بھی ہر شریک دی شراکت تو کوئی او دا شریک نہیں او دے نال. چلو سبحان اللہ دا اگلا معنی ہے بے کہ اے اللہ رب العالمین یہ عقیدے رکھو گے تو گل بنے گی. اگلا یہ ہے کہ اے اللہ رب العالمین میرا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کوئی شے بھی جڑی تو پیدا کیتی ہے میں او دے بارے یہ نہیں آکھ سکتا کہ ایک ہی پیدا کر دیتا ہے فضول ہی بناتی ہے میرے چ اے جرت کوئی نہیں. اللہ اکبر. میں یہی آکھنا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ منو یہ کوئی سمجھ نہیں پی آتی گل بھئی یہ کوئی ہوئے کوئی چنگا پہلو پر میں اس گل نو تے نہیں نہ ویکھنا. اللہ میں تینوں ویکھنا ہے بھئی بنائی کنے میں جنہیں بنائیے او دی یہ صفت نہیں کہ وہ کو کم کرے تے فضول کرے. تو پھر مالک آکھے کہ نہ آکھے کہ بندیا آخ تو چھڑ سبحان اللہ و بحمدہ رضا نفس ہی. اللہ جتھے راضی ہونا ہے انہیں لکھ لے لکھ میں دیاں گا تیرا عقیدہ تے دے مطابق ہوئے نا. تو یہ اللہ دیاں غلطیاں کڈن بہ جاتے. بڑی دنیا اللہ دیاں غلطیاں کر دی. بڑے لوگ نے کوئی یار ہے کی پیدا کرتے یار مچھر کا بناتا ہے اللہ تعالیٰ نے گل ہے کوئی مطلب والی گل. ساری رات یہ نہیں سون دینا دنے مکھیاں نہیں سون دینیاں وہ کی فائدہ ہے؟ نہ یہ کوئی پھکی بنے نہ یہ کوئی مجون بنے نہ یہ کوئی گولی بنے نہ کسی بیماری دا علاج ہے. رات دی بھی آوازداری دن دی بھی آوازداری اللہ نے کی بناتا ہے. بندے ہے نے بڑے نہیں ہو جائے لیکن اللہ والے کی آندے نے اللہ والے یہ آندے نے اللہ انہاں دی سوچ ہی بڑی ہوندی. تسی اللہ والے بنو اللہ دی قسمی انی عقل تواڈے چ آ جائے گی انی عقل آ جائے گی کہ تسی حیران رہ جاؤ گے. رات نو مچھر لڑدا تے او کی آندے نے وہ آندے نے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ یہ منو لڑدا پیا نیندر میری نے خراب کرتی ہے جتھے جتھے لڑیا اتھے ساڑ پین ڈیا پر میں یہی آکھنا ہے کہ تو اے بے فائدہ بے مقصد پیدا نہیں کیتا اور یہ سب تو بڑا مقصد مینوں یہ سمجھ آیا ہے کہ جے اینو کڑ دئیے تھے آدھا دا خلق ہی چوں کنا کچھ نکل جائے گا. پھر پوری زمین دے مچھر تسی مکاؤ ہاں تے سوچو ہاں تے پھر یہ بھی سوچیا جائے کہ تواڈے اتھے پلڑے چ پھر کاٹا کنا ک پی گیا. اللہ اکبر. چلو مکھیاں تو تنگ ہو دے مکھیاں بھی مکا لو تے پھر بندہ مومن یہ آندا مالکا منو نیندر آوے تے پاویں
پر میں اپنا نیکیاں والا پلڑا جڑا ہے نا وہ عدد خلقے دی تحت میں او دے چ کمی میں نہیں آن دینی او بھی آندا اے بندیا وا پھر تو عدد خلقے ہی آخ تو چھڑ دے لکھ ہائے 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 او بھائی کی سمجھ دے تسی سبحان اللہ الحمدللہ ایک کو کلمے ایویں نے اللہ تعالیٰ نے انہاں کلمات دے بارے فرمایا اللہ دے رسول نے دسیا سانو کہ 4 کلمے احب الکلمات اللہ اللہ نال پیار محبت عقیدت دے 4 کلمے ہو جانے جنہاں نالوں ود دنیا تے کوئی کلمہ نہیں آخر جو اللہ نال پیار محبت دی گفتگو کرنی ہیں او یار اللہ پیار کرنا والی ذات ہے او دے نال پیار کریا کرو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاواں کر دے اللہم انی اسالکا حبکا اللہ میں تیرے کو سوالی ہاں کہ تو میرے نال پیار کر لے تے میں تیرے نال پیار کراں اللہ اکبر اور یہ اللہ نال پیار محبت دی گفتگو دے کلمات نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کلمے کیڑے نے 4 سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اے وہ 4 کلمات نے کہ جے کتے کوئی بندہ منو اے آکھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا اور پوری کائنات سونے دی پر کے للہ تے 4 کلمے چھڑ دے تے میں کلمے نہ چھڑا وہ پیچھے رہ ہی کی گیا ہو یار اللہ اکبر چلو یار گل لمبی ہو جائے گی پھر تیسرا معنی کہ اے یا اللہ تو فضول نہیں پیدا کی تھا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم اللہ تعالیٰ اپنے انہاں بندیاں دا تذکرہ وہ کھلوتے بھی اے بیٹھے بھی اے لیٹے بھی یہ جڑے نا اے مینوں یاد کردے رہندے نے وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض اور جو کچھ میں پیدا کیتا ہے کدی کسی شے نو ویندے نے کدی کسی شے نو ویندے نے ہر شے جنوں بھی ویندے نے چنگی لگے تاویں مندی لگے تاویں یہ ہوئی آندے نے ربنا ما خلقت ھذا باطلا اللہ انہوں میں یہ نہیں ویکھنا بھی اے بندی گندی چیز ہے کہ مندی ہے میں یہ ویکھنا کہ انہوں بنانا والا کیڑا ہے یار اللہ میں تینوں ویکھ کے میں یہ آکھنا کہ ما خلقت ھذا باطلا او یار کڈی پیار دی گل ہے او یار او کدی بہ کھلو کے ستیاں اینی گل کر لیا کرو اللہ نال مکھیاں مچھر سپ ٹھوئیں خنزیر یہ وہ ادھر ادھر ویندے ہی ہو نا آکھیا کرو کہ یا اللہ ما خلقت ھذا باطلا اے خنزیر نے ساری رات میرا کماد کھا گئے نے ادھا پر میں اے ہی آکھنا ہے کہ ما خلقت ھذا باطلا ہاں میں اے کراں گا میں اے آکھاں گا کہ مالک نے میرا کماد جڑا نا وہ اجاڑیا ہے تے میں تیرا بندہ تے تو میرا رب تے میں بھی تیرا بندہ تے اے جنہیں کھادا ہے اے بھی تیرا بندہ تے لینا میں تیرے کولوں تیرے ویندیاں نے میرا کماد اجاڑیا میں ہن لینا ہی اینیاں ضرباں لا کے اللہ یہ بھی ایک فلسفہ ہے بہت بڑا فلسفہ ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مصیبت کوئی نقصان آوے تو پھر تسی اللہ نو کیا کیا کرو صبر کر کے ذرا سکون نال نہ کہ ٹھیک ہے یا اللہ میری مجھ مر گئی میری کٹی بکری مر گئی میری ایک موئی ہے نا لاؤ ہاں ضرباں کنیاں لگ دیاں نے تواڈے کو اونیاں لا کے انہوں آکھو کہ یا اللہ میں تیرے کو اینیاں لینیاں انہوں دینیاں پہن گیاں تساں جو منگ چھڑنا ہے وہ مالک ہی انج دے یار کہ مومن او دے کولوں جو منگ چھڑ دے انہوں دینا پہندا ہے دے گا اپنی حکمت نال کچھ ایتھے دے گا کچھ اگاں دے گا پر دے گا ضرور وہ ایویں ضائع نہیں جان لگا چلو یار میں تینوں گل مکمل کراں اس تو پہلا کہ تسی مینوں رکے لکھنے شروع کر دیو اگلا ایک معنی اللہ اکبر چوتھا معنی سبحان اللہ دا چوتھا معنی بڑا فلسفہ ہے ایمان دا بڑا فلسفہ اوئے ہوئے ہوئے اے اللہ میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تو جنہ بھی میرے تے پوری کائنات تے جنہ بھی تو نقصان کر چھڑیں اپنی تقدیر دے فیصلیاں دے تحت جو نقصان ہو جائے
یا اللہ میں انہوں تیری طرفوں ظلم اور زیادتی نہیں آکھ سکتا، میں یہی آکھنا ہے کہ مالکہ تو جو بھی کر چھڑیں وہ ظلم اور زیادتی، وہ عین عدل اور انصاف ہے، وہ ظلم اور زیادتی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ دیاں صفتاں نے، تو پاک ہے اس عیب تو کہ تو کسی نال ظلم کریں اور زیادتی کریں۔ وہ جو مالک نے ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دینے پیچھے رہ کی گیا ہو یار، وہ قیامت والے دن وہ ساڈے کو ظلم اور زیادتی دا حساب کیویں لوے گا جی وہ آپ ظالم ہوئے تے، لیکن نہیں، وما ربک بظلام للعبید، تو آڈا رب جڑا ہے اپنے بندیاں نال ظلم، اور یہ باقاعدہ یہ قرآن اس دے نظائر موجود نے، اور یہ کتھے وے سنو ذرا، ایک آیت کریمہ جان دیو کیڑی ہے؟ آیت کریمہ سنی جے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی گواچ جائے کوئی یہ تے وہ تے پتہ نہیں کنے کنے ہزار والی تے تسبیحاں اسی آیت کریمہ دیاں، لیکن آیت کریمہ دا معنی کی ہے کی ہے جو فلسفہ کی ہے، وہ یہ کدے الفاظ نے، کنے بولے، کدوں بولے، کتھے بولے انہیں، کوئی پتہ نہیں سانو مسلمانوں۔ اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام جدوں مچھلی دے پیٹ چلے گئے، انہوں دی اپنی غلطی سے امت نال ناراض ہو گئے، تے نبی امتاں نال ناراض ہو کے تے پھر بھجدے نہیں ہوندے، چھڈ کے جاندے، یہ نبی دا مشن نہیں، منصب نہیں، وہ ناراض ہو گئے، چلو انہوں دا جویں سمجھ آئی انہوں، تے اللہ نے بھی کوئی سانو سمجھانا سی، چلے گئے اگے مچھلی دے پیٹ پہنچ گئے، جو بھی قصہ مختصر، اتھے جا کے انہوں نے آکھیا کی سی، آئے ہائے اے معنی بھی ذہن چ رکھو، تے پھر جدوں کوئی تھوڑا جہا بھی نقصان ہو جائے تے اینوں پڑھو بھی، اللہ دی طرفوں کوئی تکلیف اذیت آوے، اس عقیدے نال انہوں آکھیا کرو۔ انہوں کی آکھے؟ انہوں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تین لفظ نہیں دے جی، لا الہ الا اللہ، سب تو پہلی دے گالے ہے کہ میرا مشکل کشا اور حاجت روا تو ہے۔ الہ دا معنی جڑا سارے نو یعنی وہ مختصر کر کر کے دے تین معنی بن دے، معبود دا معنی جڑا کہ اسی عموماً کرنے ہیں، یہ بھی سانو ہوندا ہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، بھائی یہ ایک معنی ہے دا، اور اسی اللہ دے ہو جے ولی ہیں کہ ساڑی یہ خصوصیت ہے کہ سانو ان کلمیاں دے جڑے معنی نے نا وہ ادھورے ہوندے نے، مکمل نہیں ہوندے۔ سبحان اللہ دا معنی مکمل جنہ میں تمہیں دسن دے آؤں کسے، اور جنہیں کو ادھورے سانو ہوندے نے وہ دے نہ گالی نہیں بن دے۔ اللہ اکبر۔ الہ دا معنی معبود بھی ہے، حاجت روا اور مشکل وہ شاہ بھی ہے، اور اطاعت اور تابعداری دے لائق بھی ہے۔ لا الہ الا انت ایتھے جڑا معنی فٹ بیندا ہوئی ہے کہ اے اللہ میں جس پریشانی چ پہنچ گیا، جتھے اندھیری کوٹھڑی چ پڑ گیا میں، اللہ یہ دے چوں کڈن والا تیرے تو علاوہ میرے واسطے ہور، ایسا عقیدے دا واسطہ دے کے اللہ کو منگو، ہاں کی منگ دے ہو آندے بندیاں، عقیدہ تو رکھ لے، منگی یاد دیتی میں تینوں آ، پر وہ دن لے عقیدہ کوئی پکا کھرا ہوئے تے صحیح نا، سانو تے جدوں میں مشکل آ گئی تے کدی او دے ال پج، کدی او دے ال ویکھ، کدی او دے ساڑھے 100 رب نے تے 100 اللہ نے جڑے ایسی بنائے نے تے مشکل کشا بنائے نے، وہ اندے چل ٹھیک ہے لگا پھر ٹھیک ہے نا، انہیں یہی آکھنے نا اور کی آگے، ہاں سب نو چھڑ کے اونوں آکھو کہ اللہ تو میرا مشکل کشا ہے، اور مشکل کشا کوئی نہیں ہوندے، چل ٹھیک ہے پھر میں تیری مشکل حل کراں ہی کراں پھر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا انت، اگے کیے اگے سبحانکا، تے یا اللہ گل ہے جیڑی مشکل ہے میں پھس گیا ہے دے وچ تو منوں نہیں پھسایا،
تو اس عیب تو پاک ہے کہ تو میرے تے ظلم اور زیادتی کر کے منو ایویں کسی ہو جی مشکل پا دے. سبحانک پاکی بیان کی تھی نا ایسا عیب تو. انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں ظالمہ، زیادتی میرے کولوں ہوئی ہے، ظلم میرے کولوں ہویا ہے، ظلم تو نہیں کیتا. آئے بڑی اچھی ادا ہے اور پیار محبت عقیدے اور عقیدت دی اپنے اللہ تعالیٰ نال جڑے بندے نو سمجھا آ جاننا، اوئے ہوئے ہوئے دنیا دا ہر دکھ مک جاندا ہے. او یار انہوں دکھ بھی جڑے آوندے نے نا وہ سکھ دے کے تے لنگ جاندے نے. جنہاں نو انہاں دیاں سمجھا سن نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے سن، اکثر وہ آندے سن لا ابالی منو کوئی پرواہ نہیں، اج دے دن منو دکھ آؤندا کہ سکھ آؤندا منو کوئی پرواہ نہیں. گلاں سمجھن والیاں نے. اور انج دے بنا گے تے گل بنے گی نہیں تے گل کون بنے گی. یار پانی تے دیا جی کتے رکھے مینوں کڈ میز دے تھلے یار. اچھا گل سمجھو، اے اللہ والے نے، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگرد نے جنہاں کولوں انہاں نے تعلیماں لئیاں نے. تھوڑا جہا وہ کی آندے سن لا ابالی، او یار منوں کوئی پرواہ نہیں. ہو یار اج دکھ آوندا کہ سکھ آوندا مینوں اس گل دی کوئی پرواہ کوئی. تسی آندے ہو سویرے آکھیا جی ہاں بسم اللہ پوچھن والے پوچھیا امیر المومنین گل دی سمجھ ساڈی سمجھ وچ نہیں آؤندی کہ دکھ آوے تے تاں وی کوئی پرواہ، سکھ آوے سکھ تے سارے منگدے نے تے تسی آندے ہو دکھ آوے تاں وی منوں پرواہ. اے سمجھاؤ. انہاں آکھیا ہو یار گل سنو سمجھن والی اینی کی گل ہے. تسی اے دسو پہلاں کہ جے دکھ آنا ہے تے او میرے اللہ دی مرضی تے رضا تو باہروں باہروں کتوں نے منوں پی جانا ہے یا او دے ارادے منشا اور او دے اس دروازے چوں لنگ کے آنا سو. کی سمجھے ہو یار؟ سمجھائی کوئی گل دی. جننے دکھ سانوں آتے ہیں کیا اللہ دی علم تو بار بار آتے ہیں یا ہر شے وہ علم ہے اور جیڑا دکھ سکھ وہ ساڈے واسطے لنگاندا ہے وہی لنگ کے ساڈے تک پڑدا ہے دوجا. اچھا اینی گل سمجھ آ گئی بھی تمہیں کہ جو دکھ سکھ ہے آنا ہے کدی مرضی نال کدے ارادے نال کدے علم دے بوئے چوں لنگ کے انہیں آنا ہے اللہ دے بوئے چوں لنگ کے آنا سونا. تے پھر دکھ آوے تے پاویں سکھ آوے جے آنا اللہ دی مرضی نال ہے تے پھر جویں رب راضی اس طرح عمر بھی راضی. آئے ہائے 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 وہ یار جدوں اے عقیدے بندے نے نا تے پھر دکھ دکھ نہیں دیندے، دکھ دکھاندے نہیں، پھر دکھ بھی سکھاندے نے تے بڑا سکھ ملدا ہے. پھر یہ ایمان ہے. ایمان جے سمجھ آ جائے تے خود یار ایمان خدا دی ایمان دے ارکان چوں میں تمہیں دس نا گلاں چپ کر کے سنیاں ہوئی آ جائے میں رولا رپا نہ کو پایا جائے. ایمان دے ارکان جو ایک رکن ہے ایمان بالقدر خیر ہی و شر ہی. ایمان دا اے رکن اللہ نے بنایا ہی ساڈے دکھ مکان واسطے وے. جنوں ایمان دی اے شک اے رکن سمجھ نہیں آیا او دے دکھ کدی مک دے تے جنوں آ گیا او دے دکھ بھی سکھ دیندے نے. او یار اللہ اکبر اللہ اکبر. او اے ہی آندا ہے جنہ دکھاں تے سونا رب راضی، جنہ دکھاں تے سونا رب راضی، سکھ سارے انہاں تو بارے. اگلا مصرع نہیں میں پڑھنا. جنہ دکھاں تو سونا رب راضی، سکھ سارے تو بارے. چلو مکائیے گل. چوتھا معنی ہے کہ اے اللہ رب العالمین تیری مخلوق کے حق میں تیرا ہر فیصلہ ہر طرح کے ظلم اور زیادتی سے پاک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
اے تعلیم اتھو لب دی ہے اگلا معنی ہے دا اللہ اکبر اے اللہ رب العالمین میرا یہ عقیدہ ہے میرا یہ ایمان ہے کہ تیری شریعت دا ہر حکم ہر طرح دی غلطی تو پاک تے ہر طرح دے صحب تو پاک اے گل سمجھن والی ساری سمجھن والی پر اے بھی یہ الگ شکل ہے ایک اے اللہ رب العالمین تیری شریعت دا ہر حکم ہر غلطی اور صحب تو پاک اہل حدیثو ساڈا اجتہادی فقہی منہج سبحان اللہ دے اس معنی تے قائم ہے اسی اپنی غلطی کڈ لینے ہیں پر سونے رب دی غلطی ایسی محمد الرسول اللہ دی غلطی ایسی نہیں کڈ دے سانو سمجھ آئیے تے تاویں تے پاویں نہیں آئی اساں یہ آکھنا ہے کہ مالکا تو صحیح فرمایا ساڑیاں عقلاں غلط نے انہوں سمجھ نہیں پئی آؤندی تیری شریعت دا کوئی حکم کوئی مسئلہ غلط بھی نہیں تے ایویں پلے کھیچ بھی نہیں کتے آ کے شامل ہو گیا آیت ہے سورہ سجدہ دی 15 نمبر آیت ہے علماء طالب علم اس کو جا کے پڑھیں اللہ تعالیٰ فرماندے نے انما یومن بآیاتنا الذین ساڑھے حکمہ دے او صحیح ایمان لے آئے نے بندے اذا ذکروا بہا جدو انہوں نے یہ مسئلہ سنایا جاندہ ہے تو کی آندے نے پھر خروا سجدن سر سٹ جاندے نے اللہ دنے ٹھیک ہے یا اللہ جی میں تو فرماتا آمنا و صدقنا سمعنا و اتانا وہ چونکہ چنانچہ یہ منطق کے خلاف ہے یہ عقل کے خلاف ہے یہ اس کے خلاف ہے یہ اس کے وہ انجلیاں ویچ جڑیاں نے نا وہ کنڈیاں شنڈیاں پا کے تے انہوں الجاندے نہیں اگے کی آندے نے وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ تسبیح بیان کر دینے کہ یا اللہ تو اس چیز تو پاک ہیں کہ حکم تیرا ہوئے تے وہ دے وچ کی آ جائے غلطی آ جائے یا صحب آ جائے تو اس عیب تو پاک ہیں وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے جی میں اللہ نے فرماتا ہے انہوں ان جی من دینے پھرو یہ کون فرما رہا جی اللہ تعالیٰ فرمایا میں قرآن دی آیت پڑھ کے تم سناتی چلو اے چیز ذہن چ رکھو گے اہل حدیث واحد جماعت ہے میں دونوں دوے نہ گل کرنا دنیا دی جتنی جماعتاں ہیں نے دینی ہر جماعت تھوڑی زیادہ اللہ تعالیٰ دے شرعی احکامات چ غلطیاں اور چونکہ چنانچہ کٹ دی ہے نہیں کٹ دے تے صرف اہل حدیث نہیں کٹ دے الحمدللہ اے میں دونوں پوری تاریخ ہسٹری میں پڑھیے سارے مذہبی جماعتاں نے اہل حدیث کدی اللہ دی غلطی کدی اللہ دے رسول دی غلطی تے جڑے کٹ دے نے انہاں دیاں غلطیاں دی میں ایک مثال تانوں دینا سنو سمجھو تسی کی ہو اللہ نے تانوں کیڑا عقیدہ دیتا ہے کیڑا منہج دیتا ہے کیڑا ایمان دیتا ہے اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ دے جڑے اسماء اور صفات نے علماء جان دے کہ اے دے بارے بہت ساریاں جماعتاں نے جنہاں دا نظریہ اے وے کہ جویں ہیں انہوں انج نہیں مننا بھائی مثال دے طور تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی فرمایا کہ میں سننا بھی ہاں تے میں وینا بھی ہاں لہنوں غلطی کڈن لگے انہوں نے کہا یار گل سنو یہ اللہ تعالیٰ نے جو آکھا بھی میں سننا بھی ہاں تے وینا بھی ہاں جی سننا تے یہ دا مطلب ہے کہ پھر انہوں کننا دا محتاج ہے تے جی وہ ویندا ہے تے یہ دا مطلب ہے کہ پھر انہوں اکھاں دی لوڑ ہے نہیں جڑا اللہ ہوئے او کسی شاید محتاج اینی گل تے دی ٹھیک ہے لیکن جیڑی انہیں بنیاد شروع چ رکھ دیتی ہے وہ کفریہ بنیاد کی انہوں بندہ پوچھے ہوئے اللہ تیرے ارگ ہے وہ
تے تیریاں صفتاں نے نا، اکھاں تو بغیر تینوں دسدا تے کناں تو بغیر تینوں سندا، تے جے نہ ہون دوویں چیزاں تے انا مورا جنوں آندے ہو لگا ہو کے پھرنے تو اللہ نو بھی انج دی سمجھ لے ہیں اللہ جدوں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، یہ دو صفتاں بیان کرن تو پہلا اللہ نے یہ فرماتا ہے لیس کمثلہ ہی، سنو اللہ دی مثال تسی کوئی بیان کر کے اللہ دے بارے کوئی تصور قائم کر سکتے نہیں، پابندی لگاتی۔ اگے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اپنے کسی زمانے بڑا اے فتنہ اٹھیا گیا اللہ دیاں صفتاں نو انجی مننا ہے کہ انج نہیں مننا۔ تساں یہ واقعہ سنیا ہوئے گا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور دوسرے علماء انہوں بڑا ماریا گیا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، قرآن مخلوق ہے تے صفتاں اللہ دیاں کوئی نہیں، جڑے غلطیاں کڈن والے نے۔ میں صرف مثال دے کے اگے ٹرن لگا۔ اس زمانے چ اکثریت جڑی غیر اہل حدیث جنہاں تو جہمی تے معتزلی تے یہ وہ کہندے ہو سب بے ہوئی مارکا، اور نال حنفی فٹ انہاں دے بہت بڑا ہے کہ امام سی انہاں دا احمد ابن ابی دواد، وہ خلیفے نو آندا سی، وہ آندا سی خلیفہ تو ہے احمد بن حنبل دا سر کیوں نہیں لا دیندا تو؟ اللہ اکبر، کہ یہ آندا ہے کہ اللہ دا قرآن مخلوق ہے؟ کوئی نہیں، یہ دی پیچھے بھی ایک سازش ہے بڑی، ایک الگ سٹوریاں نے ایسے خلیفے، اور نال یہ بھی کہ اللہ دی یہ صفت ہے کہ وہ سندا بھی ہے تے ویندا بھی ہے، نہیں وہ سندا بھی نہیں تے ویندا بھی نہیں، یہ سنن تے ویکھن تو مراد ہے کہ وہ جاندا ہے، انہو علیم۔ اسے قاضی نے خلیفے نو آکھیا کہ خلیفہ تو اس طرح کر، اے جڑی آیت ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس آیت چوں سمیع بصیر کڈ کے عزیز حکیم لا کے اس آیت نو بیت اللہ دے نال لٹکا، اپنے ساری رعایت نو مجبور کر کہ اج تو بعد وہ اس آیت نو عزیز حکیم نال پڑھن، سمیع بصیر نال۔ آئے ہائے اے اللہ دے بندیو کتھے بس دیا ہو یار، تسی تو سب ویکھیا کی ہے، تسی غلطیاں کڈن والیاں کڈیاں کہ نہیں کڈیاں، لیکن اہل حدیث وہ نہیں کرتے، وہ صحابہ نے نہیں کڈی دے اسی کیوں غلطی کڈی ہے یار؟ جدن صحابہ نے یہ آیتاں سنیاں انہاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ تھوڑا جا فرماؤ ہاں، کوئی سمجھ نہیں آئی بھی وہ سمیع تے بصیر تے پھر وہ دے کان چاہیے نے تے اکھاں چاہیے نے، انہوں نے انج آکھیا نہیں، آکھیا انہوں نے، کیوں؟ نبی اور نبوت دے سامنے بہ کے پھر انج دیاں گلاں نہیں کری دیاں، وہ جویں فرماتا ہے انہیں اسی طرح وہ منی دیاں نے، اور یہ منن والے وہ لوگ نے کہ جدوں رب نو آندے نے کہ مالکا تو اینی کواری سبحان اللہ و بحمدہ لکھ جننے تے تو راضی ہونا ہے، وہ آندہ بندیا تو کہہ دیتا تے میں لکھ دیتا، تے جنی واری آکھیں گا میں اونی واری لکھاں گا، یہ بھی نہیں بھی میں تینوں آکھنا کہ تو یہ کرے آکھ کے لکھوا لے، ان دوری والی نہیں میں لکھنا، یہ بھی گل کوئی نہیں آیا۔ تینوں اللہ سمجھ آیا بھائی ہیں؟ یہ ایک کلمے اللہ سمجھاندے نے، تے جنہوں کلمے سمجھ نہیں آئے انہوں اللہ بھی سمجھ کوئی نہیں جی آؤں گا۔ چلو اگلے کچھ معنی میں بیان کرے گل ختم کراں یار، پچھلے میں نہ بھول جائے جے۔ اگے تسبیح سبحان اللہ دا ایک معنی ہے بے کہ اے اللہ رب العالمین ساری کائنات تیری محتاج، لیکن تو اس عیب تو پاک ہے کہ تو کسی دا محتاج ہوویں، تو اس عیب تو ساری کائنات تیری محتاج ہے، تو کسی دا محتاج۔ اللہ الصمد دا معنی بھی اے ہوئی جے، اللہ الصمد دا ترجمہ اسی کی کرنے ہیں، اے اللہ تو ادھورا معنی، ہر تھان تے ادھورے معنی، ساڑھے ایمان اچ نکھار پیدا نہیں ہوتا، او میاں مکمل معنی ہوتا ہے کہ یا اللہ
تو ہر کسی سے بے نیاز، لیکن تیرے تو کوئی بے نیاز کوئی نہیں۔ ہون سمجھ دا معنی پورا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو جی دے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ و بحمدہ الحمدللہ۔ ایک ہی ہے یہ میں لمبیاں تفصیلہ نے جنہیں تو انہوں آیا اس ٹائم میں تو انہوں داہ دینا وہ اے نہیں کہ الحمدللہ دا معنی کر دے کی کر دے والا کرو ہاں الحمدللہ دا کی تعلیم ہے بھائی؟ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، بس اور کوئی معنی نہیں الحمدللہ دا۔ کیوں بھائی؟ کوئی نہیں۔ اے جے ساڑی ایمان دے باوجود اسی شرکیات اور کفریات وچ مبتلا ہاں، وہ دی وجہ ہے کہ جیڑے کلمے اللہ نے سانو سکھا کے شرک اور کفر دا ہر دروازہ بند کیتا، اسی انہاں دے معنی تے غور کوئی نہ کیتا۔ حمد دا یہ بھی معنی ہے، ایک معنی ہے جیڑا مرکزی معنی ہے، وڈا معنی ہے، وہ ہے اعتراف نعمت۔ الحمد دا معنی ہے کہ یا اللہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، تہہ دل سے کرتا ہوں، علی وجہ الیقین کرتا ہوں کہ مجھ پہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری صرف اور صرف تو نے دی ہیں، کسی اور نے۔ ہون شرک کر کے منو وکھاؤ کہ میں شرک کرو گے تسی لبو داتے ہون کہ تم لوڑ رہ گئی ہے کوئی؟ اللہ اکبر۔ الحمدللہ دا معنی کی ہے اعتراف نعمت، اور اگلا معنی ہے کہ یا اللہ شکر بھی میں تیرا ہی ادا کرنا۔ اور یہ جڑا اعتراف نعمت ہے، تھوڑا جا میں کدی حدیث سنا کے گل ختم کرنا۔ یہ اعتراف نعمت ہی ایمان دی روح ہے۔ سبحان اللہ دے من ایمان دی روح نے، اور ایدہ تسی برکتائیں ویکھو۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد، غور نال سنو پائیو، ما من عبد اکل اکلتن او شاربا شربتن، کوئی مومن بندہ، کوئی بھی بندہ ایک کوٹ پانی دا پیتا ہے دے پاویں انہیں ایک لقمہ روٹی دا کھادا ہے، اس تو بعد وہ اے آندہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ہادا، اللہ جیڑا میں ایک کوٹ بھی پیتا ہے دے ایک لقمہ کھادا ہے، اطعمنی ہادا، یہ تو میں نو کھوایا تے پیایا ہے، من غیر حول منی ولا قوت، میں نہیں آکھ سکتا کہ میں جو کچھ کھادا ہے میں آج مزدوری کر کے تے کما کے لے آیا سا تے اے میری کمائی ہے تے میں پیا کھانا، اے نہیں میں آکھنا، میں اے ہی آکھنا ہے کہ تو کھوایا تے میں کھادا ہے، نہ کھواندوں تے نہ پیاندوں تے میں نہ کھا سکتا سا تے نہ پی سکتا سا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اے کھا پی کے اینی گل آکھ دے وے، وہ مالک پھر ہور کی کر دے، غفر لہو ما تقدم من ذنبہی، وہ آندھا ہوئے جا بندیا میں تیرے سارے گناہ پچھلے معاف کر دیتے۔ وہ کتے وہ وزن پائی جاندہ ہے، کتے تعداد دے لحاظ نال، کتے اپنے عرش دا وزن، کتے کچھ اللہ دے ولیوں نے کی ایدوں ود کی کرے، او پائیو منو سمجھاؤ ہے گل، ایدوں ود وہ ساڑے آتے کی کرے، وہ دی کی مجبوری ہے یار، کدی سوچیا جائے کی مجبوری ہے اللہ تعالیٰ دی؟ کوئی مجبوری نہیں، تو سارے جہنم میں جا کے سڑ دے پھر وہ اللہ دی بادشاہی۔ انہوں نے فرماتا ہے انہیں اگر تو سارے ولی اور نیک بن جاؤ میری بادشاہی ود ہی نہیں، تو سارے گمراہ بن جاؤ، گمراہی دی اللہ شکل بن جاؤ، میری بادشاہی سے کمی پیدا ہوتی ہے وے۔ اس ساریاں گلنا دا مطلب ہے وے کہ آج اپنی اوقات ویکھو، ساڑی اوقات کی ہے، اس مالک دی اوقات کی ہے، وہ کنہ نیڑے آکے تے سانو بے اوقاتیاں نو اوقات پیا دیندہ ہے، تے سانو سمجھی کوئی نہیں، تے متی کوئی نہیں، تے عقل ہی کوئی نہیں، علم ہی کوئی نہیں سانو۔ اللہ اکبر۔ تے جدن دے سامنے جا کے کھلونا ہے تے انہیں پوچھ لینا ہے، ہاں اینی تینوں میں اوقات دیتی، اور بے اوقاتیاں تینوں میں اینی تیری میری نسبت کی ہے یار،
ادھر کی جواب ہوئے گا. چلو بھائی اللہ اکبر. اینے تے اکتفا کرنے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ رب العالمین جو اسی سنیا ہے سنایا ہے سمجھیا ہے سمجھایا ہے اینو قبول بھی فرمائے سانو سمجھائے بھی یہ مطابق سانو اپنی زندگیاں عقیدے اور اللہ نال عقیدتاں جڑیاں نے انہوں استوار کرن دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جڑے بچے فارغ ہوئے نے صحیح بخاری پڑھ کے اے ذرا ایک گل جڑی ہے نا وہ بھی سن لو کہ بھائی تسی سوچو کہ اے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابھی بڑی تربیت والی گل ہے جیڑی ساڈیاں عقلاں چ نہیں آ گئی. امام بخاری دے بارے تساں کدی سوچیا کہ یار یہ کی بندہ سی یار. انہیں ایک کتاب لکھ دی تھی جیڑی اصح الکتب بعد کتاب اللہ تے زمین دے ایک کونے تو لے کے دوجے کونے تک حتیٰ کہ کافراں عیسائیاں یہودیاں دیاں یونیورسٹیاں دے وچ بھی امام بخاری دے تذکرے جڑے نے وہ چل رہے نے اور صحیح بخاری تے گل بات ہو رہی ہے. وہ یہ کی بندہ سی ہو یار. وہ کسے ماں پیو دا ہی پتر سی نا. اسی بھی ماواں دے ہی پتر ہاں. سن لو ذرا 2 منٹ دی گل آرام نال بیٹھ کے سن لو تو میں گل ختم کر دینا. یہ دے پیچھے کی ہے اینا مرتبہ کہ قرآن تو بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ کیڑی ہے صحیح بخاری. کی سی ہو یار یہ شرف کمیں لبا بھائی. یہ دے پیچھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی ماں ہے او دا کردار ہے. اج تسی بھی اپنی اولاداں دے ماں پیو تواڈے بچے بھی ایتھے پڑھ دے نے جویں امام بخاری دی ماں نے پڑھایا سی وہ میں تمہیں سنا دینا. انہاں جذبات نال اپنے بچیاں نوں تے انہاں دعاواں نال پڑھاؤ. ویکھو ہاں تواڈے بچے جڑے نا وہ کیوں نہیں چمکدے انشاءاللہ تعالی. وہ ماں ہے وہ دے جذبات نے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی نظر چلی گئی ماں نوں تڑپ گئی بیچاری. بڑی جی دعا کی تھی انہیں اپنے پتر دیاں اللہ کو اکھاں لئیاں کہ نہ لئیاں لبیاں یا نہیں لبیاں. ماں اللہ علی ہووے اللہ دا تے اللہ علی ماں دا جڑا بڑا گہرا تعلق جو یار. اولاد دے بارے چوڑی او چک دے وے اللہ کدی او چوڑی نو خالی نہیں جے موڑ دا. انج دے ماں پیو بنو. اپنے علاقے چونے ماں اپنے پتر نو پڑھایا. جدو وڈا ہویا 15-16 سالاں دا حج تے آئی پتر نو نال لے کے آئی مکے لے کے آئی. کتھے سمرقند بخارا 4-5 ہزار کلومیٹر دا سفر تے بیت اللہ پتر نو چھڑ کے کہ لے بچیا میں تینوں اتھے چھڑ چلی ہاں تے اتھے دے علماء کو علم حاصل کر تے اینا کر کے پھر کدی کسر نہ چھڑی. بیت اللہ کھلار کے پتر نو تے چھڑ کے تے گئی. اللہ اکبر. کی سمجھ دے انہیں اپنے مالک نال ادوں کوئی گل نہ کیتی ہوئے گی. کوئی منت نہ کیتی ہوئے گی اس ماں نے. وہ پتھر دی سی نہیں ماں سی. وہ مالک کو انہیں پھر جو منوایا تے پتر نو مالک دے ہاتھ پڑا گئے. بیت اللہ تے او گئی 1000 میل دور جا کے تے زندگی کٹ چڑی. وہ انہاں اولاداں سے پچھوں اے ماں پیو دیاں دعاواں نو انج کر کے کرو گے تے تواڈے پتر چمکن گے. سمجھ آ گئی جے. بڑے امام نے حدیث دیاں کتاباں لکھن والے پر کسے دے پیچھے انج دی ماں دا تذکرہ نہیں ملدا. اللہ اکبر. یہ ماں پیو دیاں دعاواں یہ بچیاں نو چک دیاں نے. جنہ دیاں بچیاں بھی بچے بھی مدرسیاں دینی مدرسیاں پڑھتے ہیں اور روزانہ چوڑی چک کے بالخصوص ماواں نے جیڑیاں یہ دعاواں کریا کرو تے ویکھو حوالہ اوتیاں پتر عالم بنتے ہیں کہ نہیں بنتے. بن گے پھر جنج دے او دے کو منوا لو گے اونج دے ہی بنا دے گا. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ فضیلت الشیخ حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے انتہائی علمی، تربیتی اور روحانی خطاب فرمایا ہے اور ہمارے دلوں کو الحمدللہ دین کے نور سے منور کیا ہے۔ اللہ تعالی شیخ محترم کی عمر میں، علم میں اللہ برکتوں کا نزول فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم تمام ان طلباء کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ابھی سب بھائی تشریف رکھیں انشاءاللہ۔ ان طلباء کے لیے کچھ انعامات ہیں۔ صحیح البخاری کا سیٹ ہے جو کہ ہمارے انتہائی محترم بھائی ملک محمد یونس صاحب اور اسی طرح ان کے والد محترم ملک محمد یوسف ڈوگر صاحب ملتان گارڈن سٹی، یہ جو لیا روڈ پہ کالونی ہے، اس کے آنر ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے یہ تمام طلباء کے لیے صحیح البخاری کا سیٹ جو ہے مہیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال جان میں برکت عطا فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ ان طلباء کے لیے جامعہ کی طرف سے بھی رومال اور دیگر انعامات ہیں۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد اس تقریب کو آپ کے سامنے اختتام تک لے جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ علماء کرام موجود ہیں، خطابات فرماتے ہیں۔ سب احباب بیٹھ جائیں۔ سب آگے احباب تشریف رکھیں ایک بار، جزاک اللہ۔ الحمدللہ قاری بنیامین عابد صاحب بھی تشریف لے آئے۔ فارغ و تحصیل علماء میں سے رضوان قمر ولد محمد اصغر ہیرا اڈا سے یہ اپنا انعام شیخ محترم سے وصول کریں گے۔ شیخ زاہدی صاحب حفظہ اللہ تعالی سے اپنا انعام وصول کریں گے۔ آگے آجائیں۔ آؤ بھی کدھر ہے؟ ماشاءاللہ وقار احمد و غلام قادر 341 اپنا بخاری شریف کا سیٹ اور اسی طرح دستار اپنی وصول کرتے ہیں۔ نعیم اللہ عتیق ولد محمد حنیف 86 امن کروڑ سے۔ جمیل نواز ولد محمد نواز پٹھان ہوٹل سے تشریف لائیں اور اپنا سیٹ وصول فرمائیں۔ قاسم علی ولد خان محمد یہ جھانگ سے۔ عبداللہ شفیع ولد محمد شفیع جہانیہ منڈی 102 چک سے اپنا بخاری شریف کا سیٹ اور دستار وصول کریں۔ محمد یعقوب ولد عبدالرزاق مظفر گڑھ سے یہ ماشاءاللہ قاری یاسین حیدر صاحب کی آپ کو بھی 3-4 منٹ کی طرز بھی سنائیں گے، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اسامہ مقبول ولد مقبول احمد 347 چک سے۔ ذیشان طارق ولد محمد طارق نواز سندو اپنا سیٹ وصول کرتے ہیں صحیح بخاری کا شیخ محترم سے۔ قاری محمد بسام ولد محمد اقبال جور آباد خشاب سے۔ عبد القیوم ولد عبد الرزاق 71 ML برگیرہ بکھر سے۔ منسٹر رفاقت صاحب بھی اپنا دستار وصول فرمائے۔ سامع ہے ماشاءاللہ یہ، اور انہوں نے صحیح البخاری کو سنا ہے، پورا پیریڈ جو ہے انہوں نے ہے ماشاءاللہ۔ جلدی
شیخ محترم تشریف رکھیں. یہ سرپرست ہیں وقار احمد کے والد غلام قادر تشریف لائیں. شیخ قدری ظفر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ان کے والد صاحب کو دستار بندی کروائیں گے. ماشاءاللہ جی یہ یقیناً والدین کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے. محمد اصغر تشریف لائے رضوان قبر کے والد. شیخ قدری ظفر صاحب ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ دستار دینا ہے. بابا جی محمد اسماعیل صاحب سے گزارش ہے جو ہمارے ادارے کے بانی سرپرست ہیں کہ وہ تشریف لائیں. محمد حنیف صاحب نعیم اللہ عتیق جو طالب علم ہے اس کے والد صاحب آئیں گے اور اپنا یہ دستار وصول کریں گے. بابا جی آؤ. محمد حنیف صاحب آؤ تھوڑا یہ جگہ دو. محمد حنیف صاحب بابا جی تو تھوڑا رستہ دو. محمد نواز جمیل نواز کے والد صاحب ہیں تشریف لائیں. بابا جی محمد اسماعیل صاحب سے اپنی دستار وصول کریں. جان محمد خان محمد خان محمد ہیں یہ قاسم علی کے والد صاحب تشریف لائیں. حافظ افسر محمود قاسم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ان کو دستار بندی کروائیں. چلو امیر محترم حافظ اشتیاق صاحب تشریف لائیں. عبداللہ شفیق سرپرست ان کے ماموں ہیں محمد رمضان وہ ان کا انعام وصول کریں گے یعنی دستار اپنے. محمد رمضان جہانی 102 امیر صاحب. محمد یعقوب یہ خود ہی اپنا وصول کریں گے. مقبول احمد شیخ شفقت الرحمان رنداوا صاحب جو ہیں انشاءاللہ ان کو دستار دیں گے. ذیشان طارق کے والد محمد طارق نواز سندھو تشریف لائیں. قاری بسام کے سرپرست ہیں عبدالغفار جگنو صاحب. شیخ شفقت الرحمان رنداوا صاحب. عبد القیوم دیوالہ صاحب عبد الرزاق صاحب. ہمارے میاں عبد القیوم صاحب مکہ بک سینٹر والے تشریف لائیں گے وہ دستار ان کو پہنائیں گے. بھائی تارک کو طارق نواز سندھو صاحب یہ دستار وصول کریں گے شیخ شفقت الرحمان رنداوا صاحب سے. اللہ تعالیٰ سب والدین کو عزتوں سے نوازے برکتوں سے نوازے اور ان طلباء کو دین کا عظیم داعی اور مبلغ بنائے. ابھی کچھ انعامات ہیں لیکن وہ ہم اگلی تقریر کے بعد انشاءاللہ کچھ انعامات ان کو دیں گے تاکہ سلسلہ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اس وقت یہ دنیا کے اندر ان کے ساتھ محبت کا اظہار ہے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اصل آخرت کے اندر ہے اللہ تعالیٰ سب کو وہاں کے تاج پہنائے اور وہاں کی عزت عطا فرمائے اور وہاں کا جو پروٹوکول ہے اللہ تعالیٰ سب کو وہ عطا فرمائے. تو یہ انعامات یہ قاری بسام صاحب کے شاگرد ہیں جی. اچھا یہ ان کو دینا چاہتے ہیں. اچھا یہ قاری بسام صاحب ہمارے ماشاءاللہ جوہر آباد سے ان کے شاگرد ہیں. وہاں یہ امام خطیب بھی ہیں
تو ان کے شاگردوں نے ماشاءاللہ یہ ان کے لیے بخاری شریف مکمل کرنے پر ان کو یہ انعام سے نواز رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں جی دیتا ہوں اس کے بعد دیں گے ماشاءاللہ دیتے جائیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. دیتے جائیں پکڑتے جائیں. ویڈیو والوں نے دیکھا تو سامنے دیتے جائیں سارے دیتے جائیں. اسی طرح ہمارے نئی ملا عتیق صاحب ہیں وہ بھی خطیب ہیں 521 پیر جگی موڑ کے آگے وہاں سے ماشاءاللہ. ہمارے اسد اللہ کالو صاحب جو کہ وہاں کے ماشاءاللہ مسجد کے انتظامیہ میں سے ہیں انہوں نے اپنے خطیب کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے. وہ بھی ان کو انشاءاللہ ہار آئیں گے. اسد اللہ کالو صاحب یہ اساتذہ کے لیے سید البخاری والوں کی طرف سے کچھ حوصلہ افزائی ہے. تو شیخ محترم شیخ شفقت الرحمان رنداوا صاحب سب سے پہلے رضوان قمر صاحب ماشاءاللہ. شیخ تنویر الاسلام صاحب اور کدھر ہے؟ چلو یہ میرا ہو گیا ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. یہ محبت ہے ان کی طلباء کی اور یہ یقیناً آپ کی بھی بہت زیادہ آپ کو مسرت ہو رہی ہے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ایک کرائے سے میں ہر بار یہ بات بتاتا ہوں ایک فرشتوں کا پروٹوکول ہوگا انشاءاللہ اور یہ تو بندوں کا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو وہ عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ بڑی بڑی دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں. چودھری فرحات صاحب ہیں شیخ شفقت صاحب کے چاچا جان ہی لگتے ہیں. وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسٹیج پہ آ جائیں. جزاک اللہ. وہ سٹیالہ فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کافی مہمان ہیں تو میں نے جلدی انعامات دلوائے. سب مہمانوں کی یقیناً ہم عزت احترام کرتے ہیں دل سے. تو اگر کسی کا نام نہ لیا گیا ہو تو محسوس نہ کریں. انشاءاللہ آپ سب کا احترام اور ہمارے دل کے اندر موجود ہے. جو پھر دیو ادھر آ جائے نا آپ کو پڑھاتے جائیں. عبداللہ شفیع ہمارے طالب علم ہیں جو آخری کلاس کے ماشاءاللہ جہانیہ سے. تمام اساتذہ کے لیے انہوں نے رومال دیے ہیں. یہ شیخ شفقت صاحب اپنا رومال وصول کریں. آپ تھوڑا سا تشریف رکھیں. پیچھے والے لوگ پریشان ہو رہے ہیں. بیٹھ جائیں ادھر. جزاکم اللہ. ٹھیک ہے جو دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں. جو انعامات آپ دینا چاہتے ہیں ابھی دے دیں. جزاکم اللہ خیر. اساتذہ خوش ہیں. شیخ شفقت صاحب یہ عبداللہ شفیع کی طرف سے شیخ شفقت الرحمان رنداوا صاحب شیخ العزیز مرکز اعلیٰ ان کے لیے تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. وہ بھی ہے کتنے وہ بھی لے چلو ماشاءاللہ. یہ عبداللہ شفیع کی طرف سے میرے لیے تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ جزائے خیر دے. اسی طرح شہنشاہ جیولر ہمارے بہت ہی پیارے دوست رانا محمد حمزہ صاحب کی طرف سے سوٹ گفٹ کیا گیا ہے شیخ الحدیث مرکز امام بخاری شیخ شفقت الرحمان رنداوا صاحب کو. اللہ تعالیٰ ان کو برکت خیر دے. ماشاءاللہ علماء کرام نے کھانا بھی انہوں نے بنایا اور بھی بہت ساری محبت کرتے ہیں ہر حال میں. شہنشاہ جیولر صدر بازار چوک اعظم لیا روڈ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر. اچھا ہاں جی دیں پکڑو بھی نال ہوگا ان کے ساتھ آؤ یار جلدی. یہ ماشاءاللہ انعامات کافی زیادہ ہیں. یہ دیکھتا ہوں میں آپ دیکھو شیخ یہ تو میرے ہیں. چلو جزاک اللہ. سارے شیخ ہیں. اچھا یہ میرے والد صاحب کے لیے انہوں نے قاری بسام صاحب نے دیا ہے. جزاک اللہ خیر. یہ شیخ شفقت الرحمان رنداوا صاحب کا ماشاءاللہ اوپر لکھا ہوا ہے نا صاحب. یہ شیخ شفقت الرحمان رنداوا صاحب ماشاءاللہ. یہ بیٹا ہے انس رحمان. یہ اس کے لیے بسام بھائی نے دیا ہے. ادھر ہے انس. ہاں جی یہ کیا ہے؟ اچھا یہ بھی انس کا ہے اور یہ بھی میرے لیے. جزاک اللہ خیر. مولانا عباس فروقی صاحب کے لیے ہے. یہ بھی مولانا عباس فروقی صاحب کے لیے ماشاءاللہ. شیخ تنویر الاسلام صاحب رسول فرمائے. یہ قاری بسام صاحب یہ بھی شیخ تنویر صاحب کے لیے. قاری عبدالرزاق صاحب ماشاءاللہ. یہ قاری بسام صاحب کی طرف سے یہ بھی آپ کے لیے.
جی لو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شیخ وسیم صاحب, وسیم آصف سندھو صاحب, جلدی آ جائیں بھی جلدی لے لو ماشاءاللہ. جلدی کریں کر صاحب. کوئی گل نہیں, خیر ہے یار, محبت کرن دیو. شیخ صدیق صاحب ماشاءاللہ یارو. چلو رضوان بھائی آپ لوگ آگے. شیخ صدیق صاحب ہمارے ماشاءاللہ مدرس ہیں, یہ ان کے لیے تحفہ ہے. اور جی ہو گئے مکمل. جزاک اللہ خیر. اللہ خیر بارک اللہ. اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے, جزائے خیر دے. آگے پڑھانے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے, جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی ساری برکتیں عطا فرمائے. انہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کیا ہے, یقیناً ہماری دعائیں ان کے لیے پہلے بھی تھیں اور اب بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. اور یقیناً مجھے قاری بسام صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارے گھر والوں کے لیے بھی, شیخ صاحب کے گھر والوں کے لیے بھی ان کی والدہ محترمہ کی طرف سے ماشاءاللہ گفٹ ہے جو وہاں خواتین کے پنڈال میں موجود ہیں, تو ان کو بھی ماشاءاللہ وہ تحفے سے نوازیں گی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. تو بہرحال یہ ان کی محبت ہے, اور تحفے تحائف دینے لینے سے, ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے. احادیث ہے اس میں. تو یہ تحفے تحائف جو ہیں یقیناً یہ اسلام کا ایک بہت ہی سنہری باب بھی ہے کہ محبت بڑھتی ہے, اور محبت کا ہی اسلام درس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے.